اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ درود بھیجو۔ آج کا دن گزرے گا اور جو شب شروع ہوگی وہ شب قدر ہوگی۔ ان احتمالی تاریخوں میں سے ایک کہ جس میں شب قدر کو واقع ہونا ہے۔ دیکھیے، دنیا اور آخرت کے جتنے بھی تمام کام ہیں، یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر یا اصول پر چلتے ہیں۔ ہم اللہ سے بہت کچھ چاہتے ہیں۔ اس رات آپ کتنی دعائیں کریں گی، کتنی حاجات طلب کریں گی، آپ اللہ سے بہت کچھ چاہتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کا بھی آپ سے کچھ تقاضا ہوتا ہے۔ رسول کی اور ائمہ کی شفاعت آپ کو درکار ہے، تو رسول اور ائمہ بھی کچھ آپ سے تقاضا کرتے ہیں اور اپنی اطاعت کو طلب کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے یہ جو رات شب قدر ہے، اس رات میں آپ کو بہت کچھ اس شب قدر سے چاہیے، بہت کچھ چاہیے۔ کتنی دعاؤں کی ایک بہت بڑی لسٹ ہوگی آپ کے پاس کہ ساری رات بھی ختم ہو جائے تو وہ دعائیں ختم نہ ہوں۔ اتنا کچھ آپ کو اس شب قدر سے چاہیے، تو اس رات کا بھی آپ سے کچھ ایک تقاضا ہے۔ یہ رات بھی آپ سے کچھ چاہتی ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ چاہے دنیا ہو یا آخرت، چاہے کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہو، ہر جگہ کچھ لو کچھ دو کا اصول چلتا ہے۔ جب شب قدر سے ہمیں اتنا کچھ چاہیے تو یہ شب قدر بھی ہم سے کچھ تقاضا کرتی ہے۔ دیکھیے، ہر اسلامی حکم کی ایک علت ہے، ایک وجہ ہے۔ جتنے بھی اعمال آپ انجام دیتی ہیں، جتنے بھی آپ اذکار پڑھتی ہیں، جتنی یہ دعائیں پڑھتی ہیں، اس کے اندر ایک خاص حکمت پوشیدہ۔ عبادات کے اندر کچھ خاص اسرار ہیں، کچھ وجوہات ہیں، کچھ علتیں ہیں، کچھ حکمتیں ہیں، کچھ پیغامات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اعمال شب قدر جو آپ انجام دیں گی، جن کا بھی ہم ایک تذکرہ کریں گے، ان سب کے اندر کیا کیا پیغامات آپ کے لیے ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں وہ اعمال، وہ آپ کے اندر کون سی تبدیلیاں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا آج ہم تذکرہ کریں گے کہ یہ شب قدر یہ آپ سے کیا تقاضا کر رہی ہے، اس کے اعمال جو آپ انجام دیں گی آپ سے کیا تقاضا کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہر چیز کی ایک حکمت اور فلسفہ ہے نا، جو کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ جیسے کہ نماز ہے، بری اور بے حیائی کی باتوں سے آپ کو روکتی ہے۔ روزہ ہے، اس کا بھی ایک وجہ بتائی گئی ہے تاکہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ زکوٰۃ ہے، یہ آپ کے مال کو پاک کرتی ہے، اس کا ایک الگ فلسفہ اور اس کے اندر ایک الگ پیغام ہے۔ وضو جو آپ انجام دیتی ہیں، یہ آپ کی روح کو پاکیزہ کرتا ہے۔ وضو یہ حسن نصر اللہ کی جوانی کی تصویر ہے، ارادوں کے اعتبار سے تو وہ ابھی بھی جوان ہے ماشاءاللہ، لیکن بہرحال تو وضو اس کے اندر انسان کی روح پاک ہوتی ہے۔ اسی طرح سے حج، یہ فقر و فاقے کو دور کرتا ہے، اور مزید سینکڑوں ہزاروں لاکھوں فائدے حج کے۔ بس اسی طرح سے شب قدر کی اعمال کہ اس میں یہ رات جو کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس کے اندر بھی کچھ ایسے ہی پیغامات موجود ہیں۔ اور اس شب قدر کا تقاضا یہ ہے، جو اس تمام باتوں کا ایک نچوڑ آپ کے سامنے شروع میں پیش کر دو، پھر ہم اس کو ایکسپلین کریں گے۔ شب قدر کے جتنے بھی اعمال ہیں، ان سب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو سارا سال اپنی زندگی پر محیط کر دیا جائے۔ یہ اس میں آپ کی تقدیر لکھی جاتی۔ یہ جو آپ اعمال شب قدر اس رات کو انجام دیتی ہیں، یا آپ
ایک لحاظ سے آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار یہ میں سارا سال کروں، ان پہ سارا سال کاربند رہوں، یہ میری تقدیر میں لکھ دیے جائیں۔ اب اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے چل کر آئے گی۔ دیکھیے عبادات جو ہیں یہ کسی رسم کا نام نہیں، شب قدر کسی رسم کا نام نہیں، یہ گنتی کی کچھ عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے 15 16 18 20 اعمال لکھ لیے اور اس کے بعد ٹک لگاتے چلے گئے، ایک فہرست آپ نے بنا لی۔ یہ آپ میں ایک بندگی پیدا کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک بندگی کا۔ یہ رات آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کرنا چاہتی کہ پورے سال آپ کو کیا کرنا ہے، پورا سال کیسے گزارو، زندگی کا طریقہ کار کیا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو عبادت کے ساتھ 2 شرطیں لگائی ہیں کہ اس شخص کے گناہ بخشے جائیں گے۔ ابھی میں تفصیل میں آگے چل کر اس روایت کی بیان کروں گا، ابھی تو صرف سرسری سے گزر رہا ہوں کہ اس رات عبادت کے ساتھ جو 2 شرطیں لگائی ہیں وہ یہ ہے کہ اس رات کو عبادت کرو لیکن ایمان اور احتساب کے جذبے کے ساتھ۔ ایمان اور احتساب کا جذبہ، انہیں فقط عبادت نہیں کرنی، احتساب بھی کرنا۔ ایمان اور احتساب یہ 2 چیزیں کیوں لگائیں؟ اگر یہ کہ فقط ایک رسم ہوتی تو کہتے کہ جس طرح سے بھی بس یہ اعمال ہیں ان کو بس کر کے گزار لو، ایسے ہی ثواب تمہیں مل جائے گا۔ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جانا چاہیے۔ اب آپ کا طریقہ زندگی اگلی صبح سے بدل جانا چاہیے، اور اگر طریقہ کار آپ کا بدلا تو آپ سمجھ لیجئے کہ شب قدر سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہے، ورنہ یہ ان 10 20 30 اور 40 50 سال جو شب قدر ہم پہلے گزار چکے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے ہماری روحانیت پر کوئی اثر مرتب نہیں کیا، کیونکہ ہم فقط ایک رسم کے طور پر انہیں گزارتے تھے، عبادت اور بندگی کا جذبہ پیدا نہیں کر سکے۔ اور یہ جتنی بھی پچھلی شب قدریں ان کا کوئی اثر ہم نے قبول نہیں کیا، کیونکہ یہ ہم نے محض رسم کے طور پر اس کام کو کیا۔ اگر یہ رسم نہ ہوتی تو نامہ اعمال ہمارا نیکیوں سے اتنا خالی ہم کو نظر نہ آتا جیسے کہ نظر آتا ہے، اور برائیوں کے وہ بڑے بڑے پہاڑ نامہ اعمال میں نظر نہیں آتے جو پورے سال میں ہم کو نظر آتے ہیں۔ معلوم یہ چلا کہ پچھلی شب قدریں جو ہم نے گزاری یہ ایک ایسا فیسٹیول کے طور پر تھیں، ایک ایسی رسم کے طور پر تھیں جیسے ہم 14 اگست گزارتے ہیں، جیسے ہم 23 مارچ کا دن منا لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے بس ہم نے گزار دیا کہ وہ آیا اور وہ آ کر دن گزر گیا، وہ رات آئی اور آ کر گزر گئی۔ جبکہ اللہ کا جو رسول ہے وہ اور اہل بیت کا جو گھرانہ ہے اور معصومین اور ان کی اولادیں ہیں، اس رات کو اتنی زحمتیں اٹھا کر اس رات کو منایا کرتے تھے، اتنی زحمتیں اور مشقتیں اٹھا کر اس رات کو گزارتے تھے۔ تو خود سوچیے کہ جب ان ذوات اقدس جو ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو ہم جیسے گناہ گاروں کو پھر یہ رات کتنی شد و مت کے ساتھ گزارنے کا تقاضا اسلام کرے گا۔ دیکھیے اس رات کی جو ابتدا ہے وہ ایک عمل سے ہوگی جسے کہا جاتا ہے کہ یہ رات کی جو ابتدا ہے یہ جاگنے کے عمل، ساری رات آپ کو جاگنا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ کیوں جاگیں؟ اتنا ثواب کیوں آپ کو دیا جا رہا ہے اس رات کو کہ اگر اس رات آج کی رات مکمل آپ جاگتی رہیں، ذرا سا بھی نہ سوئیں، ذرا سا بھی نہ سوئیں، اگر ساری رات جاگتی رہیں تو جیسا کہ آپ مفاتی میں بھی پڑھتی ہیں کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں، خواہ پہاڑوں کی جسامت کے برابر ہوں، اور خواہ دریاؤں کے پانی جتنے برابر ہوں۔ آج کی رات فقط جاگنے سے معاف ہو جاتی ہیں۔ ذرا زیادہ ثواب محسوس نہیں ہو رہا؟ ہم جیسے جن کا ظرفیت بہت کم ہے واقعی ثواب بہت زیادہ لگتا، لیکن وہاں وہ خالق کون و مکان کہ جس کے ظرف کی کوئی حد اور انتہا نہیں، وہ دینے کو تیار بیٹھا ہوا ہے، اور ہم ایک بہت سرسری انداز سے بس ایک رسم کے طور پر شب قدر آئی اور کس طریقے سے رات گزر جائے، بس یہ جلدی جلدی ٹک لگا کے ہم اس اعمال کو انجام دے دیں، اور بس اپنے ایک لحاظ سے جان چھڑانے والا جو ہے وہ عمل اس کو سمجھیں، یہ انتہائی بدنصیبی والی بات ہے۔ اچھا، جاگنا
کس انداز سے اسلام تقاضا کرتا ہے راتوں میں جاگنے کو؟ دیکھیے، یا تو علم کے لیے اور عبادت کے لیے راتوں کو جاگیے، علم اور عبادت کے لیے۔ سونا جو ہے وہ دیکھیے قبر کے لیے اٹھا رکھی، نیند کو اپنی تھوڑی سی ضرور کم کرنا چاہیے۔ یہ بھی شب قدر کا ایک پیغام ہے۔ ایک پیغام اس سے سیکھنا ہے کہ سال کی کچھ راتوں کو آپ کو مخصوص کرنا چاہیے، یا رات کے ایک پورشن کو روزانہ مخصوص کرنا چاہیے۔ رات کا ایک پورشن کتنا بڑا، یعنی مغرب سے لے کر اور رات کے 2-3 بجے تک جو لوگ سوتے ہیں اور لغویات کے اندر اس کو بسر کرتے ہیں، مخصوص تو کر رکھا ہے لغویات کے لیے، ڈراموں کے لیے، فلموں کے لیے، آؤٹنگز کے لیے، لاہو و لعب کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے۔ اسلام اور شب قدر یہ آپ سے تقاضا کرتی ہے رات کا کوئی ایک پورشن، چاہے وہ 15 منٹ کا ہو، 20 منٹ کا ہو، آدھے گھنٹے کا ہو، 1 گھنٹے کا ہو، یا کچھ اور زیادہ ہو، اس کو یا تو عبادت میں صرف کرنے کے لیے مقرر کیجئے یا پھر علم حاصل کرنے کے لیے۔ سونا جو ہے وہاں پہ بہت سونا ہے اور اس کی الگ ایک تفصیل ہے، اس کو وہاں کے لیے اٹھا رکھیے۔ یا تو یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نامہ اعمال ایسے ہیں کہ وہ فرشتہ عذاب ہمیں سونے ہی نہیں دیں گے وہاں پہ، سوچے جتنا سونا ہے یہیں پہ پورا کر لیا جائے۔ تو بہرحال کبھی تو ان راتوں کے اندر جاگنا سیکھیے۔ یاد رکھ لیجئے کہ آپ کا اس انداز سے علم اور عبادت کے لیے راتوں کو جاگنا جو شب قدر کا ایک پیغام ہے، جاگنے کے ذریعے، ورنہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سو لو 2-3 گھنٹے کے اندر اعمال کر لینا۔ کیوں تقاضا ہے کہ ساری رات جاگو اور اتنا زیادہ ثواب آپ کو دیا گیا ہے، تاکہ اس کو سال کے دیگر مہینے کی جو راتیں ہیں ان کے اندر بھی آپ اس کو رائج کریں، کہ آپ کا اس عبادت کے لیے رات کے اندھیرے میں یہ آپ کی قبروں میں اجالا بکھیر دے گا۔ راتوں کی قدر پہچانیے، راتیں بہت قیمتی ہیں۔ بہت سے علماء یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ راتیں دنوں سے افضل ہوتی ہیں۔ قرآن کا لوح محفوظ سے زمین پر نازل ہونا یہ رات کے وقت ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ شب میں ہوا ہے، دن میں نہیں ہوا۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ راتوں میں سے جو ایک رات ہے اس کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کسی دن کے متعلق یہ بات نہیں کہی گئی کہ فلاں دن جو ہے 1000 مہینوں سے افضل۔ شب جمعہ یہ بھی رات ہے، شب قدر یہ بھی راتیں ہیں، شب نیمہ شعبان اس کی کتنی فضیلت ہے، اور شب معراج اور شب برات وغیرہ، اسی طریقے سے شب عاشور، یہ ساری راتیں انتہا سے زیادہ عظیم راتیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ تقدیریں جو آپ کی لکھی جاتی ہیں شب میں لکھی جاتی ہیں، دن میں نہیں لکھی جاتی۔ شب قدر میں آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ رات کو بہرحال یہ کہ سکون اور اطمینان ہوتا ہے، دن پروردگار نے مشقت کے لیے بنایا۔ اور یہ جو راتیں ہیں اس کا جو 1/3 حصہ ہے وہ اس میں اللہ اپنے بندوں سے بہت قریب ہو جاتا ہے، بہت قریب۔ اور جو بندہ بھی بستر کو چھوڑ کر عبادت کے لیے جاتا ہے، اپنے پہلوؤں کو بستر سے الگ کرتا ہے، روایات میں ہے کہ اللہ اسے بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل کرے گا، بغیر حساب کے۔ اللہم صلی علی محمد۔ علامہ میر حامد حسین لکھنوی فرماتے تھے کہ شیخ مفید جو تھے یہ رات میں بے انتہا کم سویا کرتے تھے، بہت کم سوتے تھے، اور سوائے 3 کاموں کے رات کو کسی اور طریقے سے نہیں گزارتے تھے۔ 3 کام، یا تو نماز میں مصروف رہتے تھے، یا مطالعے میں مصروف رہتے تھے، یا پھر تلاوت قرآن۔ یعنی پوری رات کو فقط ان 3 بہت کم سوتے تھے۔ ایسا نہیں کہ سونا بالکل ترک کرنا ہے، لیکن سونے کو کم کرنا ہے۔ اور سونے کو کم کر کے کرنا کیا ہے؟ فلمیں ڈرامے دیکھنے یا لغویات میں نہیں، بلکہ اس کے اندر آپ کو زندگی کو لگانا ہے۔ یہ وقت نکلا چلا جا رہا ہے، نکلا چلا جا رہا ہے۔ فرشتہ اجل جو ہے اس کی آواز پہ لبیک کہنا ہے، وہ وقت کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم خواب خرگوش کے مزے لیتے رہیں۔ تو شیخ مفید کا طریقہ کار یہ تھا۔ شب قدر کا دیکھیے پیغام رات کو جاگنے کا۔ اور اسی طریقے سے علامہ محمد حسین طباطبائی کے متعلق بھی ملتا ہے کہ رمضان کی تو تمام شبوں کو ابتدائے شب سے لے کر اور سحر تک
مکمل تمام راتیں جاگ کر گزارتے تھے، رمضان کی تو تمام راتیں مکمل جاگ کر، اور اس میں بھی دعا، قرآن، نماز، تلاوت قرآن اور مختلف اذکار میں جو ہے مشغول رہتے تھے۔ اچھا، اتنا زیادہ اذکار میں مشغول، چاہے وہ بیٹھے ہوں، مطالعہ کر رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، ہر وقت زبان کے اوپر ذکر خدا رہتا تھا محمد حسین طباطبائی۔ ان کے شاگرد کہتے تھے کہ چلتے پھرتے بھی مستحب نمازیں ہی پڑھتے رہتے تھے، یعنی جو چل پھر رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، بازاروں میں آ جا رہے ہیں، مستحب نمازیں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، مستحب نمازیں پڑھتے ہوئے واپس آ رہے ہیں، کسی بھی لمحے کو ضائع نہیں کرتے تھے، اور کبھی اس کے بغیر رہتے ہی نہیں تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ محمد حسین طباطبائی نے بھی وہی زندگی پائی جو عام طور پر لوگ زندگی پاتے ہیں۔ وہ کیا کیا کچھ کر کے چلے گئے، اتنی ہی زندگی ہمارے پاس بھی ہے۔ وہ کیا کچھ کر کے چلے گئے، ہم بغیر کچھ کیے دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ موقع بھی بہت اچھا ہے، اپنی شب قدر کا جو پیغام ہے نیند کو کچھ کم کیجیے، کیونکہ یہ خاندان اہل بیت کی خواتین کا بھی طریقہ کار رہا۔ حضرت فاطمہ بنت الحسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو امام حسن کی بہو تھی، حسن مثنیٰ سے جن کی شادی ہوئی تھی، پوری رات عبادت میں قیام میں بسر کرتی تھیں اور پورے دن روزہ رکھتی تھیں، کیونکہ وہ سورج اتنے بڑے بڑے ائمہ کی صورت میں موجود ہیں کہ بہت سے جو ان سے غیر معصوم خاندان اہل بیت کے کہ ان کی شخصیت ذرا ان کا اتنا تذکرہ نہیں ہو پاتا، اور تو یہ بہت، کیونکہ وہ راتوں کی اہمیت سے واقف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ بحر الانوار کی جو 87 جلد ہے اس میں کسی نے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کسی نے پوچھا کہ مولا، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ بات کہی ہے، یعنی پیغمبر سے اس بات کو کوٹ کرتا ہے کہ شب کی، رات کی ایک ساعت ایسی ہے کہ جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کی جو دعا کریں وہ ضرور قبول کرتا ہے، جو دعا کریں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ پیغمبر نے ایسا کہا ہے رات کی کوئی ساعت ایسی ہے؟ امام نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی۔ کہا کہ مولا وہ وقت کون سا ہے؟ فرمایا نصف شب سے لے کر رات کے آخری 1/3 حصے تک۔ نصف شب سے یعنی سمجھیں وہ 12 ساڑھے 12 کے قریب کا جو وقت ہوتا ہے وہاں سے لے کر، اور جہاں سے رات کا آخری 1/3 شروع ہوتا ہے، یہ خاص وقت ہے کہ پروردگار اس میں جو دعا کریں گے وہ قبول کرے گا، جو دعا کریں گے وہ قبول کرے گا۔ پھر راوی نے پوچھا کہ مولا کیا کوئی خاص اور معین شب مراد ہے اس سے کہ جس میں پروردگار دعا قبول کرتا ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، ہر شب، ہر شب، ہر رات۔ ہم لوگ کتنا زیادہ بہت ساری دعائیں قبول کروانے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کا خاص وقت نصف شب سے لے کر رات کا آخری 1/3 حصہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، سمجھیں جیسے 12 بجے سے لے کر اور 3 بجے تک کے درمیان کا وقت، یہ خاص طور پر عبادت کا ہے۔ اس میں کچھ نہ کچھ نماز شب وغیرہ کے لحاظ سے اپنے آپ کو عادی بنانا ہے، جس کا بھی آگے چل کر تذکرہ آئے گا، اور اسی میں اپنی دعاؤں کے لیے بھی مخصوص کیجئے کہ ہر دعا لازماً پروردگار نے، اور ہر شب کے لیے حکم ہے، کوئی مخصوص شب بھی مراد نہیں۔ اور پیغمبر اسلام کا ایک عجیب طریقہ کار تھا۔ پیغمبر اسلام اس طرح سے راتوں کو جاگتے تھے کہ کئی دفعہ اٹھتے تھے اور سوتے تھے، کھڑے کھڑے تھک جاتے تھے تو بیٹھ کر عبادت انجام دے لیتے تھے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہ بیٹھ کر جو پڑھی جاتی ہیں نماز اس میں آپ 2 رکعت، 1 رکعت کے بجائے 2 رکعت ہی پڑھنا ضروری نہیں، ایسا نہیں۔ تو بہرحال البتہ لیٹے لیٹے پڑھنے کی اجازت نہیں، تھک جائیں تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور اس شب میں بھی تمام رات جاگ کر آپ کو عبادت کرنی، یہ جو آج سے شروع ہو جائیں گی آپ لوگوں کے لیے، بہت سے لوگوں کی تو کل ہو چکی ہے شب قدر کی ابتدا۔ تو پروردگار عالم، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ فخر و مباحت کرتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، جب یہ احتمالی تاریخوں میں میری اتنی عبادت و بندگی کر رہا ہے، تو اگر میں یقینی طور پہ بتا دیتا کہ شب قدر فلاں رات ہے تو اس کی عبادت و
بندگی کا کیا حال ہوتا؟ یہ تو احتمالی تاریخیں بتائیں، اس میں اس کی بندگی کا اور عبادت کا یہ حال ہے۔ تو ہمیں دیکھ کے پروردگار یعنی اگر اس انداز سے عبادت کریں کہ واقعی جس طرح سے ایک حق ہے اس شب کو گزارنے کا، اور اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو علماء فرماتے ہیں کم سے کم اس رات عبادت کرنے کا اور اس رات کو جاگنے کا جو ثواب آپ کو ملے گا وہ 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ 83 سال 83 ایئر، سوچیں کہ پیدائش سے لے کر جب تک آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور مسلسل عبادت انجام دیتا رہے، فقط ایک رات عبادت کرنے سے اتنا ثواب اور فائدہ آپ کو ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہ جو اس شب داری کا جو ابتدا ہوئی ہے، یعنی رات میں کسی حد تک جاگنا، یہ آپ کو شب قدر کے اس سے پیغام لینا ہے کہ اب سال کی دیگر راتوں میں اپنی راتوں میں کوئی ایک وقت عبادت خدا کے لیے، چاہے وہ ویکینڈ ہو، چاہے وہ عام راتیں ہوں، علم حاصل کرنے کے حوالے سے، تلاوت قرآن کرنے کے حوالے سے، نمازیں اپنی قضا واجبات ادا کرنے کے حوالے سے کوئی ایک وقت ضرور مقرر کر لیں، ورنہ یہ وقت گزر جائے گا اور یہاں تک کہ ہمیں لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کے اپنی فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچ جانا ہو۔ اس سے پہلے کا وقت ہے، اس پہ آپ اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کر لیں، اور شب قدر سے بہترین اس ابتدا کی کوئی رات ہو نہیں سکتی۔ تو ایک تو پیغام یہ ہو گیا کہ جو جاگنے کا جو حکم ہے یہ اس وجہ سے ہے تاکہ اس سے کچھ سبق آپ حاصل کریں، اور اپنی عام سال کی راتوں میں بھی اسی انداز سے ایک پورشن ضرور، کم سے کم اگر پوری رات نہ جاگ سکیں تو اتنا سبق ضرور حاصل کر لیں کہ ایک پورشن ضرور مخصوص کر لیں کہ اتنا مجھے ضرور عبادت کرنی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے عمل قرآن، جو آپ کرتی ہیں اس رات کو، قرآن کو سر پر رکھ کر، اور اس کے بعد پھر معصومین کے واسطے دیے جاتے ہیں اور اس کے حوالے سے پھر دعائیں ہوتی ہیں۔ اس کا بھی ایک پیغام ہے کہ پورے سال بھی آپ کو انہی ذوات مقدسہ کے وسیلے سے دعائیں کرنا، اور خاص طور پر یہ جو قرآن کو سر پہ رکھا ہے، اور یہ 3 سورے جو اس رات کو علل خصوص پڑھنے کی تاکید ہے، سورہ عنکبوت ہے، سورہ روم ہے، اور حامیم دخان ہے، اور یہ مطلق تلاوت بھی ہے، عام طور پر جو تلاوت کی جاتی ہے اور قرآن کو سر پہ رکھ کر۔ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ویسے تو میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا کہ جو قرآن سر پہ رکھے جاتے ہیں تو علماء اس متعلق کیا بات بیان فرماتے ہیں کہ اس میں کون سی 4 نیتیں ہونی چاہیے۔ وہ پچھلے سال والا درس آپ سن لیجئے گا کہ قرآن کو سر پہ رکھتے وقت 4 نیتیں کرنا، جس کا بھی وقت نہیں ہے وہ تو پچھلے سال ہم نے بیان کر دیا، اور ہمارے ویمیو چینل کے اوپر بھی وہ اپلوڈڈ ہے۔ تو عمل قرآن جو کرنا ہے تو اس کا بھی دیکھیے، قرآن کو سر پر رکھ کر ایک گویا ایک عہد والی کیفیت جو ہے وہ انسان کو پیدا کرنی۔ علماء بیان فرماتے ہیں قرآن کے 4 حقوق ہیں آپ پر۔ پہلا حق یہ ہے کہ تلاوت کی جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تفہیم ہو، اس کو سمجھا بھی جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ قرآنی پیغامات کی تبلیغ کی جائے۔ یہ 4 حق کم سے کم قرآن کے ہر شخص کے اوپر ہیں۔ اچھا، یہ سارے حقوق جو ہیں یہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں، جدا نہیں۔ قرآن سے آشنائی کے لیے قرآن کی تلاوت بہت ضروری، تلاوت کیے بغیر اس کی تفہیم ممکن نہیں۔ جب تک تلاوت نہیں کریں گے سمجھیں گے کیسے کہ اس کے اندر کیا ہے، اور قرآن پر عمل اس کی تفہیم کے بغیر ممکن نہیں۔ جب تک اچھی طرح سے سمجھ نہیں لیں گے عمل کیسے کریں گے، اور تبلیغ بھی اس کو صحیح طور پر سمجھے بغیر ممکن نہیں۔ تبلیغ بھی اسی وقت کریں گے جب تفہیم کے مرحلے سے گزر جائیں گے، عمل بھی اس وقت کریں گے جب اس کو سمجھ لیں گے اور تلاوت کریں گے۔ تو یہ چاروں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور مربوط ہیں، ایک ہی چین میں ہیں، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی تلاوت کیے بغیر، تفہیم کیے بغیر اور عمل کیے بغیر اس کی تبلیغ کیسے کر سکتا ہے قرآن کی؟ تو یہ سب چیزیں، یہ بات یاد رکھ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ افسوس ہے کہ ان چاروں میں سے قرآن کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے۔ کوئی بھی کبھی کسی مقام عمل پر کسی کو کوئی قرآنی آیت یاد نہیں آتی۔ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ لڑکیاں
اپنی ڈائریاں بنایا کرتی تھیں، اس میں اشعار لکھا کرتی تھیں اور اقوال زرعی وغیرہ لکھے جاتے تھے، اس طرح کی چیزیں. اب تو خیر وہ بھی شاید ختم ہو گیا ہے بالکل، اب وہ بھی باقی نہیں رہا. تو قرآنی آیتیں تو بہرحال کیا یاد ہوں گی. اسی طریقے سے کوئی آپس میں قرآن کے متعلق، اس کے معنوں کے متعلق، اس کے مفاہیم کے متعلق، اس کے پیغامات کے متعلق، اس کے اسرار پر گفتگو کرتا نظر نہیں آتا. ہماری جو نجی گفتگو ہوتی ہیں، بیٹھکیں ہوتی ہیں، مردوں کی ہوتی ہیں، عورتوں کی ہوتی ہیں، اس میں قرآن تو جیسے سرے سے موجود ہی نہ ہو، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے. ایک جملہ بھی قرآن کے متعلق ہمیں کبھی گفتگو میں نظر نہیں آتا. یہ کون سا حق ادا کیا جا رہا ہے قرآن کا؟ اور قرآن کو کہا جاتا ہے قرآن بالکل تنہا ہے، تنہا. یہ اپنی تنہائی کی شکایت قیامت کے روز کرے گا. افسوس کہ لوگوں کو شاعروں کے اشعار یاد ہوں، گانے یاد ہوں، کلام شیطانی سب کچھ یاد ہو، مکروہ شاعری جو ہے وہ یاد ہو، لیکن کلام الہی کسی کو یاد نہ ہو. مقام عمل پر کسی کو کوئی قرآنی آیت یاد نہ آئے کبھی بھی. کتنے افراد آپ میں سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے آپ سے سوال کریں کہ جنہوں نے کسی بھی تفسیر قرآن کو شروع سے آخر تک پورے قرآن کی پڑھی، اچٹتی پچٹتی باتوں کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، تو کم سے کم اتنا تو قرآن کے زندگی میں ایک دفعہ تفسیر نمونہ اٹھاتے، آہستہ آہستہ کر کے 1 سے لے کر 27 جلدوں تک ختم کر دیتے چند سال میں. کچھ تو معاملہ آگے بڑھتا. اب نہیں، ابھی تک نہیں بڑھا ہے تو اب سے ہی شروع کر دیجئے. کچھ تو سمجھ آئے گا، کچھ تو مفاہیم کے اوپر طبیعت جائے گی، کچھ تو قرآن سے ارتباط پیدا ہوگا. تو بہت اگر کچھ ہوا بھی، لوگوں نے تیر اگر اس سلسلے میں مارا بھی ہے، تو ذرا ناظرہ پڑھنے کے حوالے سے جس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور تلاوت قرآن کا بے شمار فائدے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن معاملہ تھوڑا سا اور آگے بھی بڑھنا چاہیے. ہم نے کیا کیا کہ قرآن کو زیادہ تر اب ہم دیکھتے ہیں کہ نمائشوں کے اندر رکھا جانا شروع ہو گیا، جو ایک درجے میں مطلوب بھی. کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی خدا نخواستہ مذمت بیان نہیں ہو رہی ہے، لیکن لوگ ہمیشہ بات کو ایک نیگیٹو طرف لے کر جاتے ہیں. نمائش ہو رہی، اور جناب اتنا چھوٹا قرآن اس کو نمائش کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور جناب اتنا بڑا قرآن سب لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اتنا بڑا قرآن اور اس سے بھی بڑا قرآن. تو اب یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یا مثلا قرآن کو انڈے پہ لکھا جا رہا ہے، اس کو سب لوگ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. قرآن پر عمل مطلوب ہے. قرآن ان سب چیزوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ اس کو انڈے پہ لکھا جائے، اس کو جو ہے اتنا بڑے صفحات کے اوپر لکھا جائے کہ وہ اتنے بڑے صفحات جو ہیں جس کے اوپر لکھا گیا اسے پڑھ کون سکتا ہے؟ وہ تو صرف رکھا رہے گا خالی، اور ایک ڈسپلے کے لیے آپ نے کیا قرآن کو ایک ڈسپلے کے لیے اس طرح ہم نے ریک کے اوپر ایک رکھا ہوتا ہے جس پہ CD لگا کے اس کو اکثر اتارنے کی ضرورت پیش آتی ہے، پھر گرد ورد جھاڑی جاتی ہے معاذ اللہ اس پہ سے. قرآن اس کام کے لیے نہیں تھا. قرآن مردوں کے لیے تو فائدہ مند ہے ہی. وہ تو وہابیوں اور ایسے افراد کا نظریہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں اس کا کوئی اور فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ زندوں کے قلوب کے لیے بھی شفا کا باعث. یہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا ہے. یہ فقط مردوں کو پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ کوئی محروم ہو جائے تو ہم جو ہے صرف اس پہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں. بلکہ جب علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ یہاں پر تشریف لائے تھے مدرسے، غالباً پچھلے سال تھا یا اس سے اور پہلا، تو انہوں نے نیچے بیٹھے ہوئے گفتگو ہم لوگوں سے کر رہے تھے، تو اس میں ایک بات انہوں نے بہت اچھی کہی تھی کہ قرآن کو اتنا پڑھنا چاہیے، اتنا پڑھنا چاہیے، اتنا پڑھنا چاہیے کہ یہ گھس جائے، اس کے صفحات ڈھیلے پڑ جائیں، یہ بوسیدہ ہو جائے. تو کیا ہوا؟ آپ نیا خرید کر لے آئیں. جس طرح قرآن بوسیدہ ہو جاتا ہے، پرانے بزرگوں کا ہو جاتا ہے، اس کو آپ ٹھنڈا کرتے ہیں، اس کو بھی آپ ٹھنڈا کرتے ہیں. اور نیا قرآن، تو قرآن پر اتنا پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے کہ قرآن کو پڑھ پڑھ کے آپ خستگی اس کے اندر آ جائے. اب بالکل ایسا قرآن کہ جناب نسلیں گزرتی چلی جا رہی ہیں اور ذرا سا نشان کہیں نظر نہیں آتا کہ اس نے آج تک کبھی کسی نے اس کو اٹھا کے پڑھا. تو دیکھیے قرآن اسی شب قدر میں نازل ہوا. شب قدر کا تقاضا یہ ہے، یہ آپ سے تقاضا کر رہی ہے کہ تعلیمات اور پیغامات قرآن کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں. جو خود درس اخلاق اس قرآن سے دے سکتی ہوں، اتنی حاصل کر لیں صلاحیت کو، وہ خود اس کام کو کریں. بچوں کو پڑھا سکتی ہیں، 3-4 بچوں کو جمع کر لیں، محلے کے بچوں کو جمع کر لیں، اپنے رشتہ دار بچوں کو جمع کر لیں. قرآن کا کوئی حق تو ادا کریں.
یہ نہیں کر سکتی تو مثلا عام عورتوں کو آپ جمع کر لیں، زیادہ بڑے پیمانے پر نہیں کر سکتی، چھوٹے پیمانے پر اس کام کو کر لیں، اس سے اخلاقیات کے درس کروائیں۔ آپ نہیں کر سکتی تو کسی اور سے ارینج کروائیں، اپنے گھروں میں بلوائیں، اپنے گھروں کی نحوستوں کو دور کریں تلاوت قرآن کے ذریعے اور اس قسم کے پروگرامز کے ذریعے۔ شیطانوں نے ڈیرے ڈالنی ہے گھروں کے اندر، جو ہم سننے میں آتی ہیں لوگوں سے بات صورتحال ہوئی ہے، وہ شیطانوں کے بسیرے ہیں وہاں پر۔ تلاوت قرآن کے ذریعے، اس کی تلاوت کے ذریعے اور قرآن کے پیغامات کے ذریعے وہاں سے ان کو بھگائیں۔ بہت سارے وہ افراد کے جو کہ بزرگ ہو گئے، وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا اب ہم کیسے پڑھیں، نہیں، بزرگ بھی اپنے لیے ٹیوشن لگوائیں، سال 2 سال کے اندر ان کا بھی انشاءاللہ قرآن ختم ہو جائے گا کہ اس دنیا سے قرآن کی جو تلاوت کا جو حق ہے صحیح طور پر پڑھنے کا، کم سے کم 1 مرتبہ تو تلاوت قرآن کر کے جائیں، ورنہ قبر میں جا کر جو حسرت ہوگی اس کا پھر اس وقت کوئی مداوع نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بوڑھے افراد ہیں، محلے والے ہیں، کوئی بچے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ بہت گلیمرس ایک وہ چاہیں کہ پورا ایک ادارہ ہو، انسٹیٹیوٹ ہو اور اے سی لگے ہوں تب بھی میں وہاں جا کے کوئی خدمت انجام دوں گا۔ اپنے گھر سے ابتدا کریں، اس کو حقارت سے نہیں کہ جو قرآنی تعلیمات ہیں یا قرآن کو پڑھانا، عام طور پہ اس کو ایک معاذ اللہ معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک حقیر سا کام سمجھا جاتا ہے کہ مولوی صاحب آئیں گے اور جو ہے وہ بہت مختصر سے ان کو پیسے دیے جائیں گے اور وہ آ کر پڑھا کر چلے جائیں گے، کوئی سائیکل پہ آ رہے ہیں، کوئی کسی طریقے سے آ رہے ہیں، جو کہ عام طور پہ کانسیپٹ ہے۔ کتنی بڑی خدمت کو کوئی انجام دینے آ رہا ہے آپ کو بچے کو سکھانے کے لیے کس طریقے سے ائمہ کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا، کیسا موتیوں سے منہ بھر دیا کرتے تھے، کیونکہ اہمیت سے واقف تھے۔ اسی طریقے سے قرآن کی تفسیر کے جو کوئی خاتون معلمہ آپ کو مل سکتی ہوں، کوئی سینئر مل سکتی ہوں، آپ خود نہیں دے سکتی تھی، کسی کو ارینج کروا سکتی ہوں، آپ بلوائیے، کسی عالم کو بلوائیے، یہ تو خیر مرجع لیول کے چھوٹے عالموں کو بلوائیے کہ جو قرآن کے سلسلے میں، تاکہ کسی طور پر قرآن کا حق ادا ہو سکے۔ وہ 3 چیزیں تو آپ کو گھر پہ عمل کرنا، اور تبلیغ والا جو ہے یا تو خود آگے بڑھ کے اتنا علم حاصل کر لیں کہ اس کے اوپر کچھ تبلیغ اس کی کروا سکیں، یا یہ کہ کسی عالم کو بلوائیں۔ اپنی پوری زندگی قرآن کی کوئی خدمت تو کر جائیں۔ کیا قرآن کی کوئی خدمت کیے بغیر ہم مرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کل ہماری شکایت کرے؟ دیکھیں امام خمینی تک اپنے بہت سے جلسوں کے اندر طالب علموں کو، بچوں کو کھڑا کر کے تلاوت قرآن سنا کرتے تھے۔ بہت اہمیت کے متعلق معلومات تھیں، تو تاکہ کل یہ آپ کی شکایت نہ کرے۔ قرآن جب شب قدر میں نازل ہوا ہے تو اس رات کا تقاضا اور پیغام یہ ہے کہ اس قرآن کی تعلیمات کو پھیلانے میں آپ اپنا کردار ادا کریں، ورنہ قبر میں اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ جب کہ قبر کی وحشتناک جو اندھیرے ہیں وہ دامنگیر ہوں، اس وقت فقط قرآن کی روشنی وہاں پر کام آئے گی۔ دیکھیں مخلص اور سچے اصحاب پیغمبر جو تھے، جب تک قرآن کی کسی ایک آیت کو سیکھ کر اس پہ عمل نہیں کرتے تھے تب تک وہ اگلی آیت سیکھتے ہی نہ تھے۔ مخلص اصحاب کا طریقہ کار تھا۔ بہت سے اس طرح کے تھے کہ بس ایک آیت سیکھ کے گئے کہ الم یعلم بان اللہ یرا، یعنی پروردگار ایک ایک عمل کو ہمارے دیکھ رہا ہے، کہتے بس ہمارے لیے کافی۔ تو ان کے لیے بات کہی گئی کہ یہ فقیہ ہو کر گیا، یعنی ایک آیت پر اتنا زیادہ اثر قبول کرتے تھے۔ اور ہم پوری زندگی ہو گئی ہر دفعہ اتنے سننے میں آتا ہے کہ فلاں صاحب نے اتنے قرآن ختم کر دیے اور اتنے قرآن ختم کر دیے، اور ہم نے 2 ہو گئے اور 3 ہو گئے اور 4 ہو گئے اور 5 ہو گئے، لیکن کوئی اثر مرتب روح کے اوپر ہوتا نظر نہیں آتا اس تلاوت قرآن کا، کیونکہ ہماری نیت عمل کرنے کی ہوتی نہیں۔ پیغمبر اسلام خود اتنا زیادہ آیات قرآنی کا اثر قبول کرتے تھے، اتنا متاثر ہوتے تھے کہ بعض اوقات نماز شب میں ایک ہی آیت کو بار بار دہراتے تھے، دہراتے تھے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ بار بار اس طرح کی آیات کو پیغمبر اسلام دہرایا کرتے تھے، اور اتنا اثر قبول کرتے تھے پیغمبر کہ کہتے تھے کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی جو اور صورتیں انہوں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا، یعنی بڑھاپا طاری ہو جاتا تھا آیات قرآنی، اتنا اثر قبول کرتے تھے۔
اور یہ خود ہے بھی اتنا پر اثر قرآن کہ خود پروردگار نے قرآن کے متعلق یہ کہہ دیا کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کرتے تو خشیت الہی سے پہاڑ پھٹ جاتے. اور اتنا قرآن پہ پیغمبر نے عمل کر کے دکھایا کہ خود پیغمبر اسلام کی ایک زوجہ یہ فرماتی ہیں کہ آپ کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہی تو ہے. اتنا قرآن کے اوپر عمل کیا تھا کہ خود آپ کا اخلاق سمجھے کہ قرآن اور اخلاق مترادف معنوں میں استعمال ہونے لگے. جیسے ہی آیات نازل ہوتی، دیکھیے ہمارے لیے بھی حکم ہے فقط تلاوت نہیں کرنا ہے، عمل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے جیسے پیغمبر کی تھی. جیسے جیسے آیات قرآنی نازل ہوتی گئیں، پیغمبر کا عمل شدت کے ساتھ ان آیات قرآنی پہ بڑھتا چلا گیا. جو حکم آتا فوراً اس کے اوپر عمل کرتے. دیکھیے اعلان رسالت سے پہلے زیادہ تر پیغمبر اسلام اپنا وقت جو ہے عبادت کے لیے غار حرا میں تنہائی میں گزارتے تھے. جو حکم آتا فوراً عمل کرتے. تو عبادت کے لیے غار حرا جاتے تھے اس سے پہلے. لیکن جب وہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اب تبلیغ کا کام شروع کرو، اب لوگوں کو ڈراؤ. اس کے بعد پیغمبر نے ساری زندگی مکمل طور پر غار حرا کو ایک لحاظ سے ترک کر دیا اور مسلسل دعوت و تبلیغ کے اندر مشغول رہے، اور بالکل نہ گھبرائے، نہ کبھی اکتائے، نہ، اور آخری سانس تک تبلیغ کے اندر مصروف رہے. اچھا ادھر صبر و استقلال کا حکم آیا قرآن کے اندر، تو کافروں کی کتنی زیادہ مخالفت تھی. طائف میں جاہلوں نے کیسا پیغمبر پہ تشدد کیا تھا، اور مدینے کے جو یہودی تھے اور منافقین تھے ان کی سازشوں کے سامنے پیغمبر صبر و ثبات کا ایک پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے. ایسا عمل کیا. مدینے میں جب جہاد کا حکم آیا تو مدنی پوری زندگی جہاد سے عبارت ہو گئی. غزوات، سرایا، جنگ و صلح، لشکر کشی، فتوحات سے پوری زندگی اس کے بعد عبارت رہی. یہ سب کیا تھے؟ قرآنی آیات پر عمل کرتے جا رہے تھے. پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کا حکم آیا تو قرضے لے کر حاجت مندوں کی جو حاجت روائی کرنے لگے. قرآن میں عہد کی پابندی کا حکم آیا کہ اپنے عہد کو پورا کرو. اتنا ایفائے عہد کیا کہ دشمن تک آپ کے وعدوں کا اعتبار کرتے تھے اور رتی برابر، ذرہ برابر بھی شک نہیں کرتے تھے کہ پیغمبر جو ہے اس کی وعدہ خلافی کر سکتے ہیں. درگزر کرنے کا، معاف کرنے کا حکم آیا. پیغمبر نے اتنا عمل کیا کہ کسی سے کبھی کوئی انتقام نہیں لیا. عدل و انصاف کرنے کا حکم آیا. اتنا عمل کیا کہ دشمنان تک پیغمبر کے دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے کہ کس طرح سے اتنا عدل و انصاف ممکن ہے. حکم شکر آیا قرآن کے اندر، تو پیغمبر اتنا شکر گزار بندے بنے، اتنا شکر کہ اتنی عبادت کرتے کہ ساری رات گزار دیتے. سوتے وقت سونے کے لیے جاتے تو شکر کرتے، جب بستر سے اٹھتے تو شکر کرتے، کوئی نعمت ملتی تو شکر کرتے، کھانا کھانے کے بعد شکر کرتے، لباس جب اس وقت تبدیل کرتے اس وقت شکر کرتے، آئینہ دیکھتے اس وقت شکر کرتے، چاند دیکھتے اس وقت شکر کرتے، وضو کرنے کے بعد شکر کرتے، بیمار پرسی کے لیے جاتے اس وقت شکر خدا انجام دیتے، خریداری کے لیے بازاروں میں جاتے تو شکر کرتے. کوئی زندگی کا لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جب پیغمبر حمد و شکر نہ بجا لاتے ہوں قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے. اور جب قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، تو بھوک جب تک نہ لگتی نہ کھاتے پیغمبر. اور تھوڑی سی بھی اگر بھوک باقی رہ جاتی تھی تو اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا کرتے تھے. پانی کے استعمال میں اتنا زیادہ محتاط ہو گئے کہ اس کے بعد کہا کہ اس پانی کے سلسلے میں بھی اسراف نہ کرو، اگرچہ تم بہتے ہوئے دریا کے قریبی کیوں نہ ہو. تو اتنی عبادت کرتے، اتنا شکر ادا کرتے کہ بالآخر پروردگار کو یہ کہنا پڑا کہ قوم اللیل الا قلیلا، ہے کہ رسول ذرا کم عبادت کرو راتوں میں. کتنی مثالیں دی جائیں کہ پورا قرآن پیغمبر اسلام کی سیرت کا ترجمان بن گیا. یہ ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
یہ ہیں حقوق قرآن کے، ایسا ہوتا ہے ان کے اوپر عمل اور ایسی ہوتی ہے ان کی تبلیغ. اتنا عمل کہ اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام کے لیے پروردگار کو یہ کہنا پڑا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دیکھیں یہ ہے تقاضا شب قدر کا. جو آیت پڑھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں جیسے کہ پیغمبر اسلام نے کیا. اچھا اب ورنہ کیا ہوگا؟ ایک رسم کے طور پر گزارا جائے گا قرآن کو سر پر رکھ کر، کچھ سورہ رسمن پڑھ لیے جائیں گے، جلدی جلدی صفحات گنے جائیں گے کہ اب سورہ روم میں کتنے صفحے باقی رہ گئے، اب عنکبوت میں کتنے صفحے باقی رہ گئے. اس سے ثواب تو مل جائے گا وہاں پہ، کیونکہ ثواب میں کوئی بخل نہیں ہے پروردگار کے ہاں، لیکن جو اثرات آپ کی روح پر مرتب ہونے چاہیے تھے وہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے اگر اس انداز سے رسمی طور پر ان راتوں کو گزارا گیا جیسے پچھلے سالوں میں گزارا جاتا رہا. اچھا اس کے بعد 2 رکعت نماز شب قدر کے اندر پڑھی جاتی ہے، جس میں الحمد کے بعد ہر رکعت میں 7 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد پڑھی جاتی. دیکھیے اس کا بھی پیغام یہ ہے کہ عام زندگی میں بھی اس شب میں یہ جو 2 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں نماز کا عادی بننا ہے اور معمولی باتوں پر نماز کو چھوڑنا نہیں. ذرا سا بیمار ہوئے نماز چھوڑ دی، کسی تقریب میں جانا پڑ گیا نماز چھوڑ دی، کسی پکنک پہ جانا پڑ گیا نماز چھوڑ دی، کوئی سفر درپیش ہو گیا سفر میں نماز نہیں پڑھ رہے. اور اس نماز کو نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ بہتر بھی بنانا ہے. پڑھنا بھی ہے، بہتر بھی بنانا ہے، جس کے لیے ہمارے درسوں کی ایک سیریز چل بھی رہی ہے کہ نماز کو بہتر کیسے بنائیں. اچھا مردوں کے لیے تو بہرحال پھر بھی مواقع ہیں، خواتین کو اتنے مواقع نہیں مل پاتے، لیکن مسلمانوں کی بہت سی روایات کے اندر ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ شب قدر کا ایک حصہ ان لوگوں کو بھی مل جاتا ہے عام دنوں میں بھی جو مغرب و عشاء کی نمازیں جماعت سے مسجد کے اندر جا کر پڑھتے ہیں. البتہ وہ افراد کہ جو بے نمازی ہیں یا گھنٹے دار قسم کے نمازی ہیں وہ اس رات کی، کیونکہ اس سے پیغام ہی انہوں نے کوئی نہیں لیا، جو 2 رکعت نماز بھی پڑھی وہ اس رات کی حد تک رہے، اس کو پھیلایا نہیں اس شب قدر کو تمام راتوں کے اوپر. تو کیا اس سے ہوتا ہے کہ اکثر لوگ یہاں پر رابطہ کرتے ہیں مدرسے میں کہ ہمارے والد تھے، 70 سال کی عمر تھی، 90 سال کی عمر تھی اور پوری زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ان کی نمازیں پڑھوانا. پھر جب ان کو بتاتے ہیں ان کے روزوں کا وہ بتاتے ہیں سلسلہ کہ یہ تو سوچتے ہیں کہ تو ہمیں پوری جائیداد ہی ابا کے لیے جو قربان کرنی پڑے گی. تو اولاد بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ اتنے روزے اور ان کی اتنی نمازیں کیسے کروائیں. باقاعدہ جو کتاب ہدیہ مبلغین ہے اس میں کتاب شناخت نماز کے حوالے سے ایک روایت کو نقل کیا گیا. وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہت مالدار شخص تھا، اب میں بالکل فقیر ہو گیا ہوں. پیغمبر نے کہا کیا تم نماز نہیں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا پیغمبر اسلام میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. پیغمبر نے کہا کیا تم روزے نہیں رکھتے؟ کہا کہ میں رمضان کے روزے تو چھوڑیے، میں 3 مہینے مسلسل رجب سے لے کر رمضان تک پابندی سے مستحب روزے تک رکھتا ہوں. پیغمبر اسلام تعجب میں پڑ گئے کہ ایسا کون سا اس نے گناہ کیا کہ اس کے مال سے برکت ختم ہو گئی. اس وقت جبریل امین نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ خدا درود و سلام آپ کے اوپر بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، آپ اس بندے سے کہہ دیں کہ اس کا جو باغ ہے اس باغ کے اندر ایک گھونسلہ ہے چڑیا کا، اس گھونسلے میں ایک بے نمازی کی ہڈی کا ایک ٹکڑا موجود ہے جس کی نحوست کی وجہ سے تمہارے مال میں بالکل برکت ختم ہو گئی اور تم مفلس و نادار ہو گئے. پیغمبر اسلام نے اس شخص کو یہ بات بتائی. وہ شخص اپنے باغ میں گیا اور وہ عام طور پہ ہوتا ہے نا جانور کوئی نہ کوئی ٹکڑا اٹھا کر لے آتے ہیں کسی ہڈی کا،
وہ اس نے گھونسلے میں سے نکال کر کسی دور جگہ پھینک کر آیا، اس کے اثرات بد دور ہوئے اور دوبارہ مال کے اندر اس کے برکت آنی شروع ہوئی۔ تو آپ خود سوچیں کہ بے نمازی کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہ اتنا زیادہ نحوست رکھتا ہے، تو ایک مجسم بے نمازی آپ کے اطراف میں موجود ہو، مجسم بے نمازی آپ کے گھروں کے اندر آپ کے ساتھ رہتے ہوں، تو وہ گھر کتنی بلاؤں، تکلیفوں، مشکلات، پریشانیوں اور فقر و فاقے کا شکار ہوگا، جو لوگ آج ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور بے نمازی سے مراد یہ نہیں کہ جو شروع سے آخر تک ایک نماز بھی نہ پڑھتا ہو، جو گنڈے دار ٹائپ کے نمازی ہوتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کہ فلاں نماز فجر کی روزانہ قضا ہو گئی، ساری نمازوں قضا کر کے کبھی ایک ساتھ پڑھ لیا، ان کے بھی اثرات نحوست اسی انداز کے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے خود اپنے آپ کو نمازیں ٹھیک بھی کر رہی، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، جیسے اس نے آ کر کے میں 3 مہینے کے مستحب روزے بھی رکھتا ہوں، تمام نمازیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں، کوئی واجبات اپنا چھوڑتا نہیں ہوں، پھر بھی میں مفلس ہوتا جا رہا ہوں، اس وجہ سے کہ آپ تبلیغ نہیں کر رہے ہیں اپنے اطراف والے لوگوں پر۔ وہ اگر ویسے ہی خراب رہے اور آپ ذاتی طور پر اپنے عمل کو اچھا کرتے چلے گئے، تو لا محالہ ان کے اثرات آپ تک پہنچیں گے، اور یہی بے برکتی اور نقصان کا سبب آپ بنیں گے۔ جیسے کوئی بہت بدبودار چیز کمرے، آپ لاکھ خوشبو لگا کے بیٹھے رہیں اور کوئی سڑی ہوئی مچھلی کمرے میں لا کے رکھ دیں، تو اس کے اثرات تک پہنچیں گے۔ آپ فقط اپنے لباس پر خوشبو سے اس گندے اور برے اور بدبودار چیز کے اثرات کو دور نہیں کر سکتے۔ تو بہت ضرورت اس بات کی، جب ہی ہم بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ تبلیغات کے اندر آپ اپنے آپ کو بھی، اگر آپ کو ٹھیک کرنا ہے اپنے حال کو بھی، تب بھی آپ کو تبلیغ کرنا پڑے گی، ورنہ دوسرے جو خراب ہوتے چلے جائیں گے آپ کے تبلیغ نہ کرنے کے نتیجے میں، اس سے آپ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور تو اس نماز کا ایک حق ہے شب قدر میں، اس کی تبلیغ کریں، لوگ اس کو پڑھنا شروع کریں، اور مسائل فقہ کے تحت صحیح طور پر نماز پڑھنا شروع کریں، اور نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اب اقدامات شروع کریں، اور اس شب میں اس کا حق ادا کرنے کی آپ نیت کریں، اور پھر پورا سال اس سلسلے میں کام بھی کریں۔ اور اگر کوئی شخص فقط پوری زندگی بھی اس نماز کے موضوع کی تبلیغ پہ لگا دے، تو اس نے ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ انجام دے دیا۔ دیکھیے، اس 2 رکعت نماز شب قدر جو آپ پڑھیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نماز شب بھی پڑھنا ہے اسی رات کو، یہ بھی نماز کی کنٹینیوشن ایک ہی رات میں جو آپ کو نمازیں پڑھنی ہیں، اس میں ایک تو نماز واجب نماز ہے جو آپ کو مغرب عشاء کی پڑھنی ہے، اس کے بعد یہ 2 رکعت نماز شب قدر ہے، اور اسی رات آپ کو نماز شب کے پابندی کی بھی نیت کرنی۔ اس سے بہتر کون سی رات آئے گی جب آپ اس بات کا عہد کریں گے کہ اب مجھ سے نماز شب نہیں چھوٹنی چاہیے۔ جو بالکل مبتدی ہیں، جب تک بالکل نہیں پڑھتے ہیں، میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ 1 مہینے تک فقط ایک رکعت نماز شب سے ابتدا کریں۔ جب وہ مکمل پابندی کے ساتھ کم سے کم 1 مہینے تک ایک رکعت پڑھ لیں گی، تو پھر وہ 3 رکعت پہ چلی جائیں، پھر 3 مہینے تک 3 رکعت پڑھتی رہیں، اور اس کے بعد جب 3 مہینے تک عادی ہو جائے تو پھر آرام سے 8 رکعتیں اور 11 رکعتوں تک بھی جانا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، الحمد کے اوپر اکتفا بھی کیا جا سکتا ہے، تمام مستحبات بھی نکالے جا سکتے ہیں، چند منٹ کی یہ نماز، لیکن اس کا آپ کو عادی بننا پڑے گا۔ اور نماز شب کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ معنی گناہان آئندہ ہے اور کفارہ گناہان گزشتہ ہے۔ گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے اور آئندہ گناہوں سے بچانے والی چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ میں وہ تصویر تو نکال نہیں سکا کہ امام خمینی آپریشن سے پہلے جب مسلسل آکسیجن لگی ہوئی تھی، ایک تو یہ ہے آپ کے سامنے، اس کے بعد پھر ایک اور بھی ہے جس کی تصویر کا میرے پاس وقت نہیں تھا اس کو نکال سکوں، لیکن مسلسل ناک پہ آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ اسی حالت میں امام خمینی نے اپنی واجب نمازیں، ظہر اثر کی نماز اس میں پڑھی تھی آپریشن سے پہلے، حتیٰ اسی آکسیجن لگی حالت میں نماز شب بھی ادا کی تھی، ورنہ جو اتنا کریٹیکلی ال پیشنٹ ہو اور بالکل ایکسپائر ہونے والا ہو، اور اس کی جو صورتحال اس وقت ہوتی ہے کہ اس میں اپنے آپ کا اس کو ہوش نہیں ہوتا، اس میں بھی مستحب نمازیں حتیٰ کہ پوری 11 رکعت نماز شب آکسیجن لگے انہوں نے انجام دی۔ اللہم صلی علی محمد۔ کیسے چھوڑ دیتے اس نماز کو جس کے لیے ان شب قدروں میں عہد و پیمان کیا ہوا تھا؟ صاحب ارادہ تھے، ہماری طرح تو نہیں تھے کہ ذرا سی ہاتھ کے اوپر اگر ڈرپ لگ جائے
تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. امام خمینی کی حد تک تو ہے ہی بات, لیکن آیت اللہ یہ بھی کچھ عرصے پہلے ان کی بھی تصاویر وغیرہ اس انداز سے آئیں گی. ظاہر ہے کہ علماء, امام خمینی کی تو ایک الگ ہی شخصیت تھی کہ ان کو ایک ایک چیز فلم بنائی جا رہی تھی ان کی, تاکہ ان کی شخصیت ایک رہبر کبیر ہونے کے حوالے سے تھی. لیکن دیگر ہمارے مراجع وہ بھی اسی طرح سے عمل کرتے ہیں, تمام مستحبات کے ساتھ عمل ہوتا ہے کہ کس طریقے سے نمازی ہیں, اور ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے. اور خود آپ دیکھیں کہ واقعی شب قدروں میں یہ جو اعمال ہیں اور جو نمازیں بھی ہیں, یہ خود یہ جو قوم آپ کے سامنے ہے جو تمام ظالموں سے اکیلی اور تنہا مقابلہ کر رہی ہے, وہ کس طرح سے ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی. دیکھیں وہاں پہ جو بیمار ہیں, بیمار ہاسپٹلس کے اندر, اب کچھ تصاویر میں آپ کو دکھاؤں گا, اس سے ان لوگوں کا اندازہ ہوگا کہ کتنی ایمانی جذبہ اور اپنے آپ سے ان کا موازنہ کرتی جائیے گا کہ ہم معمولی سی چیزوں میں, ڈرپ لگ گئی تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, ہاتھوں میں کینیولا لگ گیا نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, اسپتال میں داخل ہونا پڑ گیا, مریض تو چھوڑیے لواحقین تک نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ کیسے یہاں پر نجاست ہے اور فلاں ہے اور کیا چیز ہے. اب آپ دیکھیے ان لوگوں کی حالت کہ وہاں پہ اعمال شب قدر کے لیے مریض تک بستر پہ لیٹ کر اعمال شب قدر جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں. جو لواحقین ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بجائے کہ فضولیات وقت ضائع کرنے کے, ٹی وی دیکھنے کے, وہ اس کے اندر مشغول ہیں. آپ خود سوچیں کہ ایمانی یعنی کسی بھی جگہ ہونا معنی نہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس رات کو عبادت جو ہے وہ انجام نہ دیں. حتیٰ کہ جو اتنے قریب المرگ ہیں ان تک کو جو ہے عمل قرآن وغیرہ کروایا جا رہا ہے, اہمیت سے آگاہ ہیں. اور خود پیرامیڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھ کے کرتے ہیں اعمال اسی طریقے سے. یا جو جہاز میں ہیں اور شب قدر گزارنی پڑ رہی ہے تو باقاعدہ ایک کونے میں بیٹھ کے لوگ باقاعدہ اپنے اعمال شب قدر تک انجام جو ہے وہ دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہم تو سفر میں ہیں. مثلا جو لواحقین ہیں مریضوں کے, وہ مریضوں کے لیے بھی اور وہیں پہ بیٹھ کر اپنی جو ہے عبادتوں کو جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں. کتنی خواتین اس طرح سے ہیں بالکل قریب المرگ عزیز ان کے موجود ہیں, ان کے جو سرہانے جو ہے وہ بیٹھی ہوئی خواتین ہیں, خود مریض حضرات بھی. یہ دیکھیے کہ باقاعدہ, ظاہر ہے کہ سب مریض تو اس طرح سے اسپتال میں نہیں ہوتے نا کہ کچھ بھی نہ کر سکیں, وہ بات بھی کر سکتے ہیں, کچھ چیز پڑھ بھی سکتے ہیں, تو وہ کیوں اپنے وقت کو جو ضائع کریں, وہ اس کو اس طور پر کام میں لے کر آتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو مریض ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے, ان کو چیزیں پڑھ سکتے ہو تو آپ پڑھنے کو ان کو چیزیں دیں. اور جو لواحقین ہیں وہ بھی وہیں بیٹھ کر مریض کی صحت یابی کی, حتیٰ کہ جو بالکل مرض موت میں بس اب انتقال ہوا کہ تب انتقال ہو, ان کو بھی عمل قرآن وغیرہ وہاں پر کروائے جاتے ہیں اور ان کی طرف سے لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں ہمیں بالکل برخلاف, ہمیں ایک جگہ بھی کہیں ایسا نظر نہیں آتا. آپ سروے کر کے دیکھ لیجیے شب قدروں میں کسی بھی اسپتال میں جا کے کیا ہوتا. مریض خود اپنے بستروں میں بیٹھ کر وہ جو کھانے کی جو ایک ٹیبل ہوتی ہے اس پہ رکھ کر قبلہ رخ ہو کر, اگر قبلہ جو ہے وہ بالکل ان کے پشت کی طرف ہے بیڈ کی, تو وہ پورا مڑ کر اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان اعمال کو اس رات کے اندر جو ہے انجام دیں. جو ریسیپشنسٹ ہوتے ہیں, جو کچھ ہوتے ہیں, وہیں پہ بیٹھ کر جتنا ممکن ہو ان کے لیے دعائیں وغیرہ پڑھنا, وہ دعائیں پڑھتے ہیں. بہت سی خواتین اس طرح انداز کی ہیں اور بہت سے مریض کے آکسیجن لگی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی اس رات کو بہترین طریقے سے گزارنے والا ایک عمل جو ہے وہ انجام دیا جاتا ہے. بس آپ کو دکھانے کے حوالے تک ایک تشویق ہو, ایک ترغیب ہو, اور معنی نہ سمجھا جائے. مریضوں کو بھی یہ تمام چیزیں وہاں پر مہیا کریں, جو کر سکتے ہیں وہ خود کریں, ورنہ ان کے لواحقین اس کو انجام دیں. اچھا, اب باقاعدہ بہت سی کتابوں کے اندر ایک مرد صالح کا خواب جو ہے وہ نقل کیا گیا, جو بغیر نماز شب پڑھے سو گیا تھا. ہاتف غیبی کی آواز اس کو کان میں آئی کہ خدا کے بندے سو رہے ہیں جبکہ خدا ان کے درمیان بہشت رضوان تقسیم کر رہا ہے. یہ جو رات کا وقت ہے یہ بہشت کے تقسیم ہو, جنت کے تقسیم ہونے کا وقت ہے, جو پروردگار اپنے بندوں کو تقسیم کرتا. اس نے سنا خواب میں, ہاتف غیبی یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے بندے اس وقت سو رہے ہیں جب خدا ان کے درمیان جنت رضوان تقسیم کر رہا ہے. لوگوں, جنت کے بارے میں قناعت نہ کرو. خدا کسی کی جنت کے درجات میں ہرگز اس وقت تک اضافہ نہیں کرے گا جب تک کہ وہ رات کی نیند کو کم نہیں کرے گا. جنت کے درجات میں ہرگز اضافہ نہیں ہوگا جب تک کہ رات کی نیند کم نہیں ہوگی. اچھا, کم نیند جو ہے وہ ٹی وی دیکھ کر نہیں کم کرنی ہے, فضول تقریبات میں
جا کر کم نہیں کرنی ہے، بلکہ علم میں، عبادت میں، اذکار میں، دعاؤں میں اور نماز میں مشغول ہو کر کم کرنی۔ باقاعدہ فرشتے ہنستے ہیں نا، وہ جو کتنی دفعہ سر وسیم امام بھی آپ کو روایت سنا چکے کہ 3 موقعوں پہ فرشتے ہنستے ہیں، 3 موقعوں پہ روتے ہیں۔ ان میں جو ہنسنے کا موقع ہے ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جو دن بھر فضولیات کے اندر مشغول رہے اور عشاء کے بعد پھر فضولیات میں دوبارہ مشغول ہو جائے، پھر ٹی وی کے سامنے آ کر بیٹھ جائے، پھر فلمیں دیکھنے لگے، پھر ڈرامے دیکھنے لگے، تو فرشتے ہنستے ہیں کہ اس بندے کا دل ابھی تک لغویات سے بھرا نہیں ہے کہ رات کو عشاء کے بعد پھر حرام اور مشکوک چیزوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا ہے۔ تو بہرحال یہ پھر لغویات کے اندر جو ہے وہ مشغول ہو گیا۔ تو ایک بہت بڑی اور اہم اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے جو عبادتیں نہیں ہو پاتی۔ دیکھیے ایک بات اس کا آج بھی اس میں بہت ہمیشہ سے ہمارے ہر درس میں اس کا کوئی نہ کوئی تذکرہ آ جاتا ہے کہ آخر اس کے باوجود اتنی اہمیت آپ سن رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اٹھ کر جائیں گی تو کتنی کم عامل ہو پائیں گی اس پہ، یہ جو سننے والے ہیں۔ اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ وجہ حرام اور مشکوک کمائیاں، خمس اور دیگر حقوق ایسے مالی واجبات ہیں کہ جو کہ ادا نہیں ہوئے، اور اس وجہ سے وہ ہمیں نماز شب پڑھنے ہی نہیں دیتے۔ آیت اللہ شیخ قدوسی کہہ رہے ہیں کہ نیہاوند ایک علاقہ ہے، وہاں کے ایک مومن نے ایک دفعہ کھانے کی مجھے دعوت دی۔ میں کھانا کھانے کے لیے گیا، لیکن کھانا کھانے کے بعد ایک ایسا خمار دماغ پہ میرے سوار ہوا کہ مجھے نیند آ گئی۔ نماز شب تو کیا ملتی، نماز فجر بھی قضا ہو گئی۔ آیت اللہ شیخ قدوسی نے بیان کیا۔ اچھا، کیونکہ روحانی طور پہ بہت بلند عالم دین تھے، کہہ رہے میں متوجہ ہوا، یعنی کشف جو چیزیں ہوتی، تو معلوم یہ چلا کہ اس کی جو کمائی اور ارننگ ہے اس میں اشکال، مشکوک کمائی کی بنا پر میری جو ہے نماز، اتنے بڑے عارف کی بھی جو نماز شب جو قضا ہوئی، حتیٰ کہ نماز فجر تک قضا ہو گئی، اور جبکہ اپنا ذاتی مال بھی نہیں تھا، کسی اور کا مشکوک مال تھا جو ان کے جسم میں چلا گیا تھا، تو کتنے اثرات اس نے رکھے۔ تو یہ سب چیزیں بہت آپس میں ملتی جلتی چیزیں۔ اور اصفہان کے جو ایک مبلغ تھے حجت الاسلام سید محمد حسین مدرس، انہوں نے بھی ایک واقعہ نقل کیا کہ وہاں کے طلباء نے ایک دفعہ جشن منعقد کیا تھا عید زہرا کے سلسلے میں، اور آخوند ملا کاشی بہت بڑے عارف اور عالم اس زمانے میں تھے، ان کو بلایا۔ اچھا، آخوند کاشی کے متعلق یہ بات بتا دوں کہ آخوند کاشی وہ تھے کہ جو اپنی ہر مستحب نماز تک کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھتے تھے۔ آخوند کاشی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخوند کاشی کہتے تھے کہ میں مدرسے کے باہر لگے ہوئے درختوں کی تسبیح کی آوازیں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اور ان کے جو شاگرد تھے وہ کہتے تھے، جن کا ایک واقعہ میں ایک دفعہ پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، کہ جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ آخوند کاشی جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں تو اطراف کی جتنی دیواریں وہاں سے بھی تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اتنا بڑا عارف یہ دعوت جشن میں آئے، 9 ربیع الاول کا تھا، کافی رات تک جشن میں رہے اور دیر سے گھر پہنچے، رات کو سوئے تو فجر میں آنکھ کھلی، نماز شب کا وقت نکل چکا تھا، نماز شب قضا ہو گئی۔ اس کے بعد 17 ربیع الاول کا پھر دوبارہ ایک جشن منعقد کیا گیا مدرسے میں، اور آخوند کاشی کو پھر بلایا۔ آخوند کاشی پھر آئے اور وہاں پھر دیر ہو گئی، اور گھر گئے تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ اس رات کو میں نے پیغمبر اسلام کو خواب میں دیکھا۔ اس سے پہلے عید زہرا والے پروگرام میں گئے تھے جب نماز قضا ہوئی تھی، اب تو نماز قضا نہیں ہوئی، ہو ہی رہے تھے کہ پیغمبر خواب میں آ گئے اور کہا کہ اس سے پہلے میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی خوشنودی قلب کے لیے تمہاری اس رات نماز شب نہ پڑھنے کے عمل کو معاف کر دیا تھا، آج پھر سو رہے ہو، اٹھو اور نماز شب پڑھو۔ پیغمبر اسلام نے آخوند کاشی کو سرزنش کیا کر کہا کیونکہ عید زہرا کا پروگرام اس رات تو میں نے اپنی بیٹی کی خوشنودی قلب کی وجہ سے تمہیں چھوڑ دیا تھا،
لیکن پھر دوبارہ وہی غلطی کرنے جا رہے ہو. تو راتوں کو دیر تک کے ایسے پروگرامز کے جس کے نتیجے میں آپ کی عبادات متاثر ہوں، آپ کے واجبات متاثر ہوں، ان لغویات، یہ تو خیر بہت ہی نیک کام تھا، لیکن اس کے باوجود بھی عبادات بھی اگر آپ انجام، جیسے بہت سے لوگ پوری رات ایک شب بیداری جو ہوتی ہے اور ماتم ہوتا ہے وہ عبادت میں رات گزار رہے ہیں، لیکن نماز فجر اس کے بعد قضا کرتے ہیں. تو مستحب نمازیں بھی اس کا پیش خیمہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے واجبات قضا ہو جائیں، اور جن کا مقام اور بلند ہوتا ہے ان کے لیے ان کی نماز شب بھی قضا نہیں ہونی چاہیے. تو پیغمبر نے آ کر سرزنش کی. ائمہ خود کتنے زیادہ اس کے پابند تھے کہ امیر المومنین کی جو ایک کنیز تھی ام سعید، وہ یہ بات بیان فرماتی ہیں کہ تمام شب امیر المومنین عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور رمضان اور غیر رمضان سب امیر المومنین کے لیے برابر تھے، سب برابر. اور ابھی شب ضربت آج ہی کی رات کو ہے. جب مسجد کوفہ کے لیے نکل رہے تھے تو آسمان کی طرف دیکھ کر امیر المومنین نے یہ بات کہی تھی کہ اے صبح گواہ رہنا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تو طلوع ہو رہی ہو اور علی سو رہا ہو. درود بھیجیے محمد عالم. دیکھیے پھر یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ ہر چیز کا ایک پیغام ہے، ایک فلسفہ ہے. یہ اعمال شب قدر جتنے بھی آپ انجام دیں گی، چاہے 2 رکعت نماز ہو، چاہے غسل ہو، چاہے اب زیارات ہوں، چاہے دعائیں ہوں، ان سب کا ایک فلسفہ ہے کہ ان عام زندگی کے دنوں کے اوپر اس رات کو آپ کو پیغامات کو پھیلانا ہے، پورے سال پر محیط کرنا ہے، پورے سال اب نماز شب کا پابند بننا ہے، پورے سال رات کے ایک حصے کو بستر سے الگ ہونا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو سجدے ہیں، یہ جو نمازیں ہیں، یہ اس حد تک سوچی کہ جو ہستیاں ان کی اہمیت سے واقف تھیں. جیسے کہ حضرت مریم کے متعلق ملتا ہے کہ جب اسرائیل ملک الموت آئے تھے ان کے پاس اور آخری خواہش ان سے دریافت کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اتنی مہلت مجھے دے دو کہ میں سجدے میں چلی جاؤں اور اس کے بعد پھر میری روح کو نکال لینا. اور ہمارے علماء میں سے شیخ جواد انصاری حمدانی، جن کا اکثر تذکرہ آتا ہے، یہ خود فرماتے ہیں کہ حمدان میں ایک مومن نے، اچھا خود حمدانی تھے، اور جب بھی کبھی علماء اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو اپنا ذکر نہیں کرتے، ایک مومن کے ساتھ ایسا ہوا جبکہ خود مراد ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ حمدان میں ایک مومن نے نماز شب کے لیے جب وہ اٹھا تو دیکھا کہ 500 گھروں کی جو حدود ہے حمدان میں، اس میں ایک گھر میں زمین سے آسمان کی طرف ایک نور ساطع ہو رہا. باقاعدہ رسالہ جو لقاء اللہ ہے اس کے اندر بھی یہ واقعہ ہے. تو اسے الہام ہوا اس مومن کو کہ اس مکان میں حضرت حجت نماز شب کو ادا فرما رہے ہیں. دیکھیے امام کی نماز شب کا گفتگو آپ نے سنی، آپ نے درود پڑھا امام پر، اس سے سبق کیا حاصل کیا؟ کتنوں نے عہد کیا اس بات کو سن کر کہ ہم حضرت حجت کی اس عمل کی پیروی کریں گے آج سے اور نماز شب کے پابند بن جائیں گے. طریقہ کار وہی رکھیے گا تاکہ بیچ میں سے ایک دم سے 11 رکعتیں پڑھنی شروع کر دیں گی تو اگلے دن سے نہیں پڑھیں گے. 1 مہینے تک 1 رکعت، اس کے بعد پھر 3 مہینے تک 3 رکعت، اور اس کے بعد پھر آپ بڑھاتی چلی جائیں گی تو کوئی طبیعت کے اوپر بار محسوس نہیں ہوگا. ہاں مختلف ٹائمنگز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، خیر وہ تو اس کے مسئلے الگ ہیں، لیکن اس کا پابند ہونا. اچھا اب نمازوں ہی کے سلسلے میں مومنین کا ایک طبقہ ایسا ہوگا جو آج کی رات جو ہے وہ قضاء عمری کی نمازیں پڑھے گا. مساجد کے اندر باقاعدہ 6 دن کی نمازیں اس انداز سے پڑھائی بھی جاتی ہیں. تو اس کا بھی ایک پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رات واجبات اتارنے کی رات بھی، اور اس کا پیغام یہ کہ سارا سال بھی اب واجبات اتارنے کی فکر آپ کو کرنی، اس کو پورے سال کے اوپر جاری کرنا. جبھی شب قدر کے وہ تمام فوائد اور جو اثرات ہیں وہ پورے سال آپ حاصل کریں گے. اپنے واجبات اتاریے، نہ صرف نمازیں اتارنے کی فکر کریں بلکہ روزے اتارنے کی فکر کریں، اپنے کفارے اتارنے کی فکر کریں، اپنے فدیے اتارنے کی فکر کریں. خواتین ہیں روزوں کے سلسلے میں جو نہیں رکھے کفارے تاخیر واجب ہوتے ہیں، پچھلی زندگی میں جو اگلے سال تک روزے نہیں رکھے ان کا کفارے تاخیر دینا ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کے اوپر حج واجب ہے، حج کے لیے نہیں جاتے، بہت سی
خود ساختہ مجبوریوں کی وجہ سے. شرعی مجبوری ہوتے ایک الگ بات ہے. بہت سے لوگوں کے عمرے غلط ہوئے ہیں, جب تک عمرہ ادا نہیں صحیح طور پر ادا کر لیتے, عمرہ جو ہے وہ اس کا احرام باقی رہتا ہے, اس کو اتروانے کی فکر ہونی چاہیے. لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کی فکر ہونی چاہیے. رد مظالم ادا کریں, لوگوں کے حقوق ادا کریں. کسی سے قرضہ لیا ہوا تو وہ ادا کریں. یہ حقوق کے ادا کرنے کی رات ہے. یعنی اس رات قضا واجب نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں, اس کا پیغام ہے کہ سارا سال بھی آپ کوشش کریں کہ آپ اتاریں اپنے ذمے سے یہ سب چیزیں. اور کتنے ایسی چیزیں ہیں دیکھیے کہ حتیٰ کہ فطرے لوگ سوچتے ہیں فطرہ تو ہم ہر سال دیتے ہی. خود ہمارے استاد محترم بیان فرماتے تھے کہ ایک بہت بڑی غلطی ہمارے ہاں ایک یہ بھی ہونے لگی ہے کہ گھروں کا کوئی سسٹم صحیح طور پر بن نہیں پاتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ گھر میں سربراہ گھر کون ہے. باپ اس طرح سے کاروبار میں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو شامل کر لیتا ہے کہ بچوں کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس کاروبار کے مالک ہیں یا باپ مالک ہے. تو بہت سی چیزیں طے نہیں کی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے, تو اس کی وجہ سے بہت سے پرابلمس ہوتے ہیں. اب جس کے ڈیپینڈنٹس میں سے شمار ہوتے ہیں اس کے اوپر فطرہ واجب ہوتا ہے. اب اگر اولاد نے نکال بھی دیا اور باپ جو ہے سربراہ فیملی تھا, چاہیے کمائی باپ کے ہاتھ میں کیوں نہ لا کے دیتے ہوں, باپ ریٹائرڈ ہے, گھر پہ بیٹھے ہوئے, نہیں سربراہ گھر وہ ہے, تو اس کو ان کا فطرہ بہت سارے فطرے کے مسئلے. تو اب اگر ان بچوں نے فطرہ نکال بھی دیا اور باپ نے نہیں نکالا, تو جب تک جائیداد تقسیم نہیں ہو سکتی باپ کے مرنے کے بعد, جب تک وہ سارے فطرے بھی نہ نکال دیے جائیں جو اولاد نے خود نکال دیے تھے اور باپ کے اوپر واجب تھے اور اس نے نہیں نکالے تھے. تو بہت سے اس کے اندر مسئلے ایسے ہو جاتے ہیں. فطروں کے مسئلے, کیونکہ اگلی جو کلاس ہوگی وہ چاند اور فطرے کے مسائل سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کی ہوگی, تو اس کے اندر اس کی جو ہے تفصیل سن لیجئے گا. تو اسی طرح سے تو لوگوں کے مال میں کچھ حقوق ہوتے ہیں, ان کو آپ کو نکالنا پڑے گا. اور مرحوم کلباسی ایک عالم گزرے ہیں, جو شب قدر کا دیکھیے پیغام یہی بتایا جا رہا ہے کہ اپنے واجبات اتارنے کی رات ہے. اور اگر آپ نے واجبات نہیں اتارے تو یہ ایسے برے اثرات رکھتے ہیں. کی ہڈی والا واقعہ آپ نے سنا کہ اس سے کتنے اثرات ہوئے. اسی طرح سے لوگوں کے حقوق اگر آپ کے مال میں ہوں گے تو وہ بھی ایسی بے برکتی اور نقصانات کا سبب بنیں گے. مرحوم کلباسی یہ وہی ہیں جن کے متعلق ہم نے پچھلے سال بیان کیا تھا کہ یہ شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے سال کی کوئی ایک رات ہے نا, سال کی 365 راتوں میں یہ جاگتے رہے, 360 یا 365 راتیں مسلسل جاگتے رہے کہ مجھے تاکہ یقینی طور پر شب قدر حاصل ہو جائے. اچھا, یہ تاجر بھی تھے, بزنس مین تھے. ایک دفعہ مال تجارت کے لیے ان کی کشتی اور کشتیوں کے ساتھ ان کی کشتی بھی گئی ہوئی تھی. تو اطلاع آئی کہ ایک طوفان آیا ہے اور ساری جو مال تجارت کی جو کشتیاں ہیں وہ سب کی سب ڈوب گئیں, سب کی سب ڈوب گئیں. انہوں نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے, میرا مال مخمس تھا, سارے میں نے حقوق ادا کیے ہوئے تھے, ممکن ہی نہیں ہے کہ مجھے اس بات پہ یقین نہیں آتا کہ میری کشتی ڈوب گئی ہوگی. اور کچھ دن بعد ہی اطلاع آئی کہ ساری کشتیاں ڈوب گئیں, ایک کشتی نہیں ڈوبی, وہ وہی تھی جو مرحوم آیت اللہ کلباسی کی کشتی تھی. دیکھیں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جب تک اس کو بند کر دیجیے, جب تک آپ لوگوں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کریں گے, نہیں اس کو ٹیڑھا ہی کر دیجئے, اس کو میرے اوپر طرف, اس میں ہوا کی آواز آتی ہے ورنہ مائک میں. جب تک آپ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے اور آپ کے مال میں لوگوں کے حق باقی رہیں گے تو یاد رکھ لیجئے کہ یہی مستحقین زکوٰۃ, یہی مستحقین خمس, یہی مستحقین فطرہ یہ آپ کے دامن کو قیامت کے دن پکڑ لیں گے کہ پروردگار ان کے حقوق کے عوض جو اور پروردگار کیا کرے گا, ان کے حقوق آپ کے ذمے ہیں ان کے عوض آپ کی نیکیاں کاٹ کر دے دی جائیں گی. معاملہ اس قدر سخت ہوگا کہ محدث نعمت اللہ جزائری یہ بات فرماتے ہیں کہ کسی نے بقدر دانق چاندی, یعنی سمجھے کہ درہم کے چھٹے حصے کے برابر بھی, یعنی 1-2 روپے کے برابر بھی اگر کسی کا نقصان کیا ہوگا تو اس شخص کی 700 قبول شدہ نمازیں کاٹ کر صاحب حق کو دے دی جائیں گی. 700. اور
دیکھیے یہ بھی روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اتنی شدت ہوگی کہ انوار نعمانیہ میں محدث نعمت اللہ جزائری نے اس بات کو لکھا ہے. محدث نعمت اللہ جزائری کا یہ مقبرہ ہے خوزستان میں, کہ محشر میں کھڑا کر دیا جائے گا ایسے شخص کو اور کہا جائے کہ منادی ندا کرے گا جس کا جو حق ہے اس سے آ کر لے لے. فرماتے ہیں کہ اس وقت اہل محشر کے لیے اپنے پہچاننے والوں سے سخت کوئی بھی چیز نہیں ہوگی کہ مبادہ کوئی شخص آ کر ان سے حق کا مطالبہ کر دے کہ میرا حق اس نے نہیں دیا. تو اب آپ خود سوچیے کہ یہ جو مستحقین خمس ہیں, جن کا آپ نے خمس نہیں نکالا, سادات تک نہیں پہنچا, یہ گریبان پکڑیں گے, یہ دامن کو پکڑیں گے. جن تک فطرہ نہیں پہنچا, آپ کو صحیح طور پر آپ نے ادا نہیں کیا, وہ دامن پکڑیں گے. جن تک اور مالی چیزیں تھیں وہ نہیں پہنچی, یہ دامن پکڑیں گے آ کر. تو کس قدر معاملہ سخت ہو جائے گا. اور علل الشرائع میں باقاعدہ شیخ صدوق نے یہ بھی بات فرمائی ہے کہ قرض خواہ یہ جو ہیں یہ آ کر مقروض کا دامن پکڑیں گے, یہ ہمیں واپس کر سکتا تھا قرضہ لیکن اس نے اس کے باوجود بھی واپس نہیں کیا. تو پھر قرض خواہ کو اس کی نیکیاں کاٹ کر دی جائیں گی, اور اگر وہ نیکیاں بھی ختم ہو جائیں اس کے پاس تو پھر جو قرض خواہ ہے اس کے گناہ کاٹ کر مقروض کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے. اور باقاعدہ حق الیقین میں علامہ مجلسی نے ایک چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت بھی لکھی ہے کہ مولا اگر مسلمان کو کافر سے کوئی حق طلب کرنا ہے تو اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ وہ تو جہنمی ہے, نیکیاں اس کے پاس ہیں ہی نہیں. امام نے فرمایا اس کے حق کے برابر کافر کے عذاب میں اضافہ کر دیا جائے گا. اور جب بھی یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو ایک سوال کیا تھا اپنے اصحاب سے, جس کی ہم نے ایک پوسٹ بنا کے بھی لگائی تھی, مفلس کون؟ ایک دن رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے پوچھا جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت, باغات اور سرمایہ نہ ہو. رسول نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نماز, روزہ, زکوٰۃ جیسے اعمال موجود ہوں گے, لیکن اس نے زندگی میں کسی کو گالیاں دی ہوں گی, کسی کو تہمت لگائی ہوگی, کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا, کسی کا ناجائز خون بہایا ہوگا. ایسے شخص کی نیکیاں اس کے متاثرین کو دے دی جائیں گی. اگر اس کی نیکیاں کم پڑیں گی تو اس کی متاثرین کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی اور اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. ایسا شخص سچ مچ مفلس. تو آپ خود سوچئے کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اصلاً مفلس ہو جائیں گے. اس رات قضا واجبات اپنے اتارنے ہیں, قضا نمازیں اتارنے کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اپنے واجبات اتارو. اور یہ اتنا عظیم ثواب دلواتا ہے واجبات اپنے اتارنا, یہ کسی کو اس کا حق واپس کرنا. مثلا قرضے کا 1 روپیہ بھی آپ نے کسی کو واپس کیا تو پیغمبر اسلام کی باقاعدہ ایک روایت ہے کہ جب کوئی 1 درہم اپنے طلبگاروں کو واپس کرتا تو یہ عمل اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دلواتا ہے, 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب دلواتا ہے, اور 1000 حج و عمرے سے بہتر ہے یہ عمل. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یعنی آپ کا پیسہ ضائع نہیں جا رہا, یہ اتنا ثواب آپ کو, یہ جو آپ مال لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, اپنے پچھلے واجبات پہنچا رہے ہیں, یہ اتنا زیادہ آپ کو ثواب دلوانے والا عمل. اور یہ بھی روایت کے اندر آیا کہ جو بھی اپنے طلبگاروں کو راضی کر لے. دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم دے نہیں پاتے لیکن ہم اس کو راضی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے ہم نے تمہارا یہ نقصان کر دیا تھا, ٹھیک ہے تمہارے ہم پر یہ چیز تھی, تم نے ہمیں قرضہ دیا تھا لیکن اس قرضے کو معاف کر دو, یہ ہمارے حالات ہے. کسی طرح سے بھی اس کو اگر راضی کر لیں تو کہہ رہے ہیں جو شخص بھی اپنے طلبگار کو راضی کر لے گا وہ بلا حساب جنت میں جائے گا, اور جنت میں اسے حضرت اسماعیل کی رفاقت نصیب ہوگی. تو نمازوں کی قضا کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ان کو خود سے اتارنا شروع کریں. اپنے تمام واجبات کے ساتھ ساتھ خاص طور پر نمازیں ان کو اتارنا شروع کریں. حاجی نوری نے باقاعدہ ایک واقعہ لکھا ہے نجف اشرف کے ایک عالم کا. وہ عالم کہتے ہیں میں نجف اشرف میں رہا کرتا تھا. یہ نجف کی بہت پرانی تصویر ہے آپ کے سامنے. میرے والدین البتہ دوسرے شہر میں تھے اور خط و کتابت سے جو ہے وہ رابطہ ان سے رہتا تھا. تو میں نے خواب میں ایک دن دیکھا, رات کو میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ میری ماں کو مار رہے ہیں. یعنی ایسا لگا جیسے فرشتے جس طرح سے عذاب دے رہے ہوتے. میری ماں کی ناک سے خون بہ رہا ہے.
میں آگے بڑھا ان کے پاس گیا کہ میری ماں کو کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم خدا کی طرف سے مامور فرشتے ہیں اور تمہاری ماں کو یہ عذاب اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ تمہاری ماں نماز کو بہت ہلکا سمجھتی تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی اور رمضان کے روزے بھی یہ چھوڑا کرتی تھی۔ اچھا دیکھیے آج بھی کتنے سوالات علماء سے جو لوگ پوچھتے نظر آتے ہیں، مدرسے کے اپنے اس کے اوپر اتنے سوالات آتے ہیں، اور سب کے سب کا ہم نے جو تجزیہ اور ایک انالیسس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے 99% ایسے افراد ہوتے ہیں جو فقط یہ چاہتے ہیں کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے جس سے ہم روزہ چھوڑ دیں۔ انٹینشن سوال پوچھنے کی ہوتی ہے روزہ چھوڑنا۔ مثلا کتنی خواتین ہیں بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، وہ سوال بس ہر وقت ان کا یہ والا سوال جو ہے وہ ہوتا ہے کہ کہیں بچے کو فیڈ میں کوئی کمی نہ ہو جائے، جبکہ آقا سستانی وغیرہ کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اوپر سے کوئی دودھ بچے کو پلایا جا سکتا ہے، مثلا جانور کا دودھ یا کچھ عورتیں مل کر بھی اگر پلا دیں اور اس سے بچے کا گزارا ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے روزہ چھوڑنے میں اشکال ہے، یعنی اس کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا اور باہر سے اس چیز کو پورا کرے۔ لیکن کیا ہے عورتیں چاہتی ہیں چھوڑ دیں۔ بہت سارے افراد اس بات کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب گرمی بہت ہے، ہماری جاب کے ٹائمنگز اس طرح کے ہیں اور بہت دھوپ میں بھاگنا پھرنا پڑتا ہے، ہم کیا کریں، ہم کیا روزہ رکھیں یا چھوڑ دیں۔ ان کی پوری بہت سے لوگ تو پوچھتے نہیں، ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو کچھ پوچھتے ہیں اس میں بھی کتنا سخت مسئلہ ہے کہ جناب یہ لوگ پہلے تو اگر یہ بغیر جاب کے رہ سکتے ہیں تو بغیر جاب کے رہیں گے، چھٹی لے سکتے ہیں تو چھٹی لے لیں، چھٹی لینا ممکن نہیں ہے، اور اگر ان کی تنخواہ مثلا کٹ جائے گی، اگر اس کے بغیر بھی ان کا گزارا ہو سکتا ہے تو ایسا کر لیں، کوئی اور ان کے پاس مال موجود ہے تو ایک مہینہ مثلا اگر نہیں کمائیں گے یہ تو اس سے گزارا ہو جائے گا، ورنہ قرضہ بھی اگر لینا پڑے تو قرضہ لیں اور اپنے روزے کو بچائیں، اور پھر بھی اگر یہ کوئی سی بھی چیز ممکن نہیں ہے تو پھر اتنا پانی پی سکتے ہیں کہ جس سے ان کی جان بچ جائے، اور اس کے بعد پورے دن امساک کرنا پڑے گا اور بعد رمضان اس کی قضا بھی کرنا پڑے گی۔ دیکھیے مسئلے کتنے زیادہ سخت ہیں اس کے۔ تو بہرحال لوگ اس انداز سے نماز و روزہ چھوڑتے ہیں۔ تو وہ عالم کہنے لگے فرشتے میری ماں کو مار رہے تھے اور کہا کہ یہ نمازیں نہیں پڑھتی تھی اور رمضان کے روزے بھی قضا کرتی تھی۔ اچھا اب اور میری ماں کو یہ عذاب ہو رہا تھا کہ ناک سے خون بھی اس کے جاری تھا۔ ایک اچانک سے میری آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گیا، کیونکہ دروازے پر کسی نے دستک دی تو دیکھا ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ تمہاری ماں انتقال کر گئی ہے اور اس کا جنازہ جو ہے اس کا جنازہ کربلا لے جایا جا رہا ہے، پہنچنے والا ہے، تم بھی فوراً پہنچو۔ یہ کہنے میں نجف سے بھاگا وہاں سے کربلا آیا تاکہ اپنی ماں کی تدفین میں شریک ہو سکوں۔ یہ بھی کربلا کی ایک بہت پرانی تصویر ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے ماں کے جسم کے پاس گیا جو تابوت کے اندر رکھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ میری ماں کے کفن کے اوپر خون لگا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے کہا دیکھو ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، سواری کی جس میں سواری میں جنازہ آ رہا تھا اس کی ٹکر ایک جگہ ہو گئی، تصادم ہو گیا، اور جو جنازہ تھا یہ باہر جا کر گرا، اور یہ جو خون تمہیں نظر آ رہا ہے یہ جو کفن پہ لگا ہوا ہے، میں نے فوراً کفن کو ہٹایا تو دیکھا کہ میری ماں کی ناک سے خون جاری تھا۔ اچھا عالم سمجھ گئے کہ یہ خواب سچا ہے اور میری ماں کو عذاب مل رہا ہے۔ یہ وہاں سے سیدھے ذریعے حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام پہ گئے۔ ایک بہت پرانی تصویر ہے حضرت عباس کے روضے کی، اور اب تو ماشاءاللہ زری جو ہے وہ بہت ہی پرشکوہ ہو چکی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہنے لگے میں زری پر گیا اور حضرت عباس علمدار سے متوسل ہوا، اور میں نے التجا کی اور وعدہ کیا حضرت عباس سے کہ میں اپنی ماں کی ساری قضا نمازیں اترواؤں گا، سارے روزے بھی جو ہے وہ رکھوا دوں گا، اور اس کے بعد ماں کو دفن کیا گیا۔ کہہ رہے تدفین کے 2 ماہ تک کا تو میں نے انتظام کیا، 2 ماہ تک۔ البتہ 2 مہینے کے بعد کچھ ایسی مصروفیات ہوئیں کہ میں مزید نمازیں اور روزے انجام نہیں دلوا سکا، میرے دماغ ہی سے نکل گیا۔ وہی خواب دوبارہ پھر میں نے دیکھا، فرشتے پھر آ رہے ہیں میری ماں کو عذاب دے رہے ہیں۔ تو میں نے فرشتوں سے جا کے کہا کہ میں تو ابو الفضل العباس کے پاس جا کر اپنی ماں کا جو ہے وہ معاف کروا چکا تھا یہ سب چیزیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں لیکن تم نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا اور ماں کے قضا واجبات نہیں اتارے، لہٰذا عذابوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔
میں نے فوراً دوبارہ وعدہ کیا، بیدار ہوا، اس کے بعد میں نے خود اجارے پر نہیں بلکہ خود اپنی ماں کی ساری نمازیں پڑھی اور سارے روزے خود ادا کیے۔ تو دیکھیے یہ تمام چیزیں بھی ایسی ہیں کہ اپنے نماز و روزے کو اتارنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کربلا تک میں لا کر دفن کیا گیا، لیکن قضا واجبات ایسے تھے کہ اس کے باوجود بھی عذاب ہوا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ظاہر ماں ایسی سرکش ہوگی، ورنہ اگر کوئی عام گناہ گار ہے، چند نمازیں قضا ہیں، کچھ ہیں، تو انشاءاللہ امام کے جوار میں، کیونکہ وہ تو جگہ ایسی ہیں کہ بہرحال وہاں عذاب قبر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ اہمیت بتانے کے لیے کہ نمازیں اور روزے قضا کرنا اتنا عظیم گناہ ہے کہ بعض اوقات ان مشاہد مشرفہ میں دفن ہونا بھی عذاب کو ختم نہیں کروا سکتا، تاکہ لوگوں کو ایک جرت پیدا نہ ہو اور ان کی واجبات کی اہمیت کو سمجھیں۔ تو پیغام شب قدر یہ بنا کہ دیکھیے نئی زندگی اور نئے سال کی ابتدا ایک لحاظ سے ہو رہی، کیونکہ نئے سرے سے آپ کی تقدیر لکھی جا رہی ہے اگلے سال کی۔ اب پورا سال اپنے قضا واجبات کو اتارنے کی فکر کیجیے اور ایک باقاعدہ ایک ڈائری بنائیے جس کا نام آپ اپنے طور پر واجبات ڈائری رکھ لیں، اس میں نوٹ کریں ساری چیزیں، اپنی وصیتیں، اپنی زبانی طور پر بھی اپنے لواحقین کو اپنے واجبات بتائیں تاکہ ان کو کچھ پتہ چلے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہتے ہیں والد انتقال کر گئے، والدہ انتقال کر گئیں، جو ساتھ رہتے تھے کچھ تھوڑا بہت ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو زیادہ تر پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اتارنے کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں تو ان کو صحیح عدد پتہ نہیں ہوتا، یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان پر کتنا خمس تھا کتنا نہیں تھا۔ تو اپنے واجبات زبانی طور پہ بھی بتائیں اور ایک ڈائری بھی مرتب کریں۔ اچھا اب دیکھیے واجبات اتارنے کے لیے جب انسان مائل ہوتا ہے تو اسے صحت و سلامتی اور عافیت، بیماری میں کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے۔ اب لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ اب بالکل ہماری ہمت اور طاقت نہیں ہے، اپنی قضا نمازیں کیسے پڑھیں؟ تو صحت اور عافیت یہ ضرور اتنی دعا کم سے کم آپ نمازیں یہ شب قدر میں ضرور مانگی کہ آپ جب تک اپنے تمام واجبات اتار نہ لیں تب تک موت نہ آئے، یہ باقاعدہ۔ اور خاص طور پہ آغا نائینی کی ایک دعا جو ہم نے دنیا و آخرت کی 100 پریشانیوں کو حل کتاب میں بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعا نماز عشاء کے بعد پڑھے تو خدا اس کی عمر میں 50 سال کا یقینی اضافہ فرما دیتا ہے، اور یہ دعا یہ ہے، اور یہ آپ کو اس کتاب کے اندر بھی مل جائے گی۔ اور میں آپ سے یہ بات کہوں گا اپنے طور پر ایک ریکمنڈیشن کے طور پر کہ اگر ممکن ہو تو یہ کسی پرچے پہ یہ کتاب پہ لکھ لیں، اور جو نماز شب قدر 2 رکعت پڑھیں آپ، اس کے قنوت میں آپ اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، علماء کرام کے لیے، مجتہدین اعظام کے لیے، سب کو بھی عام کر سکتی ہیں۔ اور آج کل جس اعتبار سے قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں چراغ گل کیے جا رہے ہیں، 50 سال کا مومنین کی عمر میں یقینی اضافے کے لیے اس کے قنوت میں اس دعا کو پڑھیں۔ اچھا اسی طرح سے اس کوشش کریں کہ دعاؤں کو دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ انجام دیں اس رات۔ جب یہ علامہ مجلسی نے مفاتی میں جا کے دیکھیے گا کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں، دوسروں کے لیے دعائیں کرنے کی بہت تاکید ہے، دوسروں کے لیے دعائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی، جن کا پچھلی مرتبہ بھی تذکرہ ہوا تھا، یہ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی جوانی کی تصویر، کہ میں جب اپنے استاد آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی کی خدمت میں گیا تو آیت اللہ طباطبائی نے آیت اللہ حسن زادہ عاملی کو ایک بات بتائی، اور وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور اپنے آپ کو شناخت کیا ہے، تب سے میں نے ایک دعا بھی آج تک اپنے لیے نہیں مانگی، اور ہمیشہ دعاؤں کو سب کے لیے عام کیا ہے اور سارے مومنین کو اس میں شامل کیا ہے۔ باقاعدہ جو ان کی کتاب ہے 1001 کلمہ، اس میں آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے یہ بات لکھی اور کہا کہ مجھ پر اس بات کا بہت ہی زیادہ اثر ہوا تھا جب یہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے مجھے یہ بات بتائی تھی۔ اور شہزادی بھی یہی وجہ سے، شہزادی کی سیرت سامنے تھی کہ جو کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ امام حسن فرماتے تھے کہ ساری رات گزر جاتی تھی والدہ گرامی، یعنی ابتدائی شب سے لے کر اور صبح ہو جاتی تھی، اور فقط دوسروں کے لیے دعا کرتی تھی۔ جب وہ پوچھتے بھی تھے کہ ایسا کیوں ہے تو وہ کہتی تھی الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی، پہلے دیگر لوگ اور اس کے بعد پھر اپنے گھر والے۔
تو یہ انہی کی طریقہ کار کے اوپر آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی عمل کرتے تھے کہ اپنے لیے کہتے ہیں میں نے جب سے ہوش سنبھالا مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے اپنے لیے کبھی کوئی دعا کی. خیر ہم سے یہ تقاضا نہیں کہ اپنے لیے نہ کریں, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ مقدم کریں دوسرے لوگوں کو دعاؤں میں, کیونکہ اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جواد عاملی یہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے لیے دعا کرنا اور یا ایک اجتماعی طور پر ایک مشق بھی ہوتی ہے اس کے اندر, کہ رات کے وقت جب آپ 40 مومنین کے حق میں دعا کریں گے تو یہ اس بات کا لازمہ ہونا چاہیے کہ اب دن میں 40 مومنین کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کام کریں گے. یعنی رات میں دعا کرنا ہے اور دن میں عملی اقدام کرنا ہے, یہ ہے اس کا تقاضا. اور نماز شب بھی آپ کو پڑھنی ہے, اس کے اندر 40 مومنین کے لیے دعا بھی, لیکن اس کا بھی ایک پیغام یہ ہے کہ اس دعا کو اور لوگوں کے کام آنے کے سلسلے. اور یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ عید کے دن بھی پروردگار اپنے حق سے پہلے یعنی نماز عید پڑھنے سے پہلے کہتا ہے کہ فطرہ نماز عید پڑھنے سے پہلے نکال دو. اصل وقت اس کا فطرے کا نماز عید پڑھنے سے پہلے. وہ پھر وہ الگ مسئلہ ہے کہ کون شخص ظہر تک ادا کر سکتا ہے اور جو جس نے نہیں ادا کیا وہ بعد بھی میں بھی ادا کر دے. لیکن بہرحال یہ کہ پروردگار نے اپنے حق کو مؤخر کیا ہے, لوگوں کے حق کو فطرے کو مقدم کیا ہے, اور کہا ہے کہ یعنی فطرہ یہ پہلے دے دو تاکہ عید کی خوشی میں شریک ہونے سے دوسرے افراد رہ نہ جائیں. بلکہ یہاں تک شریعت نے اس میں ریلیکسیشن دی کہ فطرہ ماہ مبارک رمضان میں بھی دیا جا سکتا ہے ایڈوانس کے طور پر. پھر اس میں وہ مسئلے آپ سن لیں گے اگلی دفعہ کہ قرضے کی نیت سے ہی دیا جائے یا حاکم شرع کی اجازت وغیرہ کے لیے دیا جائے. اچھا, اس کے اندر ایک فائدہ دوسروں کے لیے دعا کرنے کا یہ ہوگا جو اس رات کا پیغام بھی کہ آئندہ زندگی میں بھی اس طریقہ کار کو رائج رکھیں. علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہم جو اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں نا, اس میں موانعات آڑے آ جاتے ہیں. احتمال ہے کہ شاید دعا قبول نہ ہو, کچھ ایسے اعمال انجام دے دیے ہوں کہ جس سے دعا قبول نہ ہو. لیکن جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں تو ایک فرشتہ خلق ہوتا ہے, اور وہی دعا جو آپ کر رہی ہیں اپنے لیے دوسروں کے لیے کر رہی ہیں, وہی فرشتہ آپ کے اپنے حق میں کرنا شروع کر دیتا ہے. اور کیونکہ موانعات کوئی نہیں ہیں اور کوئی طریقہ کار ایسا نہیں کہ فرشتوں کی دعا قبول نہ ہو, کہ ان کے اعمال وغیرہ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نافرمانیاں خدا معاذ اللہ انجام دیتے ہوں, تو کوئی چانس ہی نہیں بنتا کہ وہ دعا ان کی رد ہو جائے. تو دوسروں کے لیے مقدم کرنا یہ بہت اہم بات ہے. بلکہ علامہ سید ابن طاؤس تو ایک بڑی عجیب بات کہتے تھے شب قدر میں تو مومنین کے لیے دعا کرنی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ قابل اصلاح کفار کے لیے ہدایت کی دعا بھی ضرور کریں, کیونکہ خدا کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور وہ کافروں کو بھی آتش جہنم سے آزاد دیکھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی راہ ہدایت کو پالیں. جو اس قابل ہوں ان کی ہدایت ہو جائے, اس کی دعا کریں, اور جو اس قابل نہ ہوں, فتنہ پرور ہوں, ان کی نابودی کی دعا کریں, ان کے لیے باقاعدہ بددعا کریں کہ ان کے منحوس وجود سے زمین پاک ہو جائے. قنوت میں باقاعدہ بددعا کرنا, ان کے لیے لعن کرنا, خاص طور پر ایران, عراق, شام, لبنان, افغانستان اور پاکستان اور جتنے بھی مومنین اور عام مسلمانوں کے جو دشمن ہیں, جو دہشت گرد جو روزانہ کی تعداد میں اس انداز سے مومنین کو اور عام مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی اس رات میں علی الخصوص بددعا ضرور کریں. اور یہ سلسلہ دعاؤں کا اور ظالمین کے لیے بددعا کا یہ سارا سال بھی جاری رہنا چاہیے. اور یہی وجہ جو پیغمبر اسلام کے جس سے پہلے میں نے پیش کی تھی, جو ہمارے بہار الانوار کے اندر بھی اور عام مسلمانوں نے بھی اس کو اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے, کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات عبادت کے لیے کھڑا رہے گا اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے. بہت سی روایتوں میں ہے کہ آئندہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. تو باقاعدہ یہ تمام چیزیں کاغذ قلم جو ہے وہ لے کر بیٹھیں اور یاد کریں کہ کون کون سے اس قسم کے جو ہے وہ ہم نے اعمال انجام دیے تھے, اور اپنے اوپر خود پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالیں. ہم نے بہت بڑا مسئلہ یہ کہ خود پر تنقیدی نگاہ ڈالنا بند کر دیا. سوء ظنی رکھنی ہے اپنے آپ سے رکھیں, کینہ رکھنا ہے اپنے آپ سے رکھیں, بری نگاہ ڈالنی ہے اپنے اوپر بری نگاہ ڈالی, اپنے زکام کو بھی آپ کو کوڑ سمجھنا ہے. یہ احتساب کی رات ہے, اور آئینہ بن کر تمام برائیاں آپ کے سامنے آشکار ہو جائیں گی کہ ہم نے کون کون سی پروردگار عالم کی ایسی نافرمانیاں کی ہیں, کتنے احکام پائمال کی ہیں. سارے گناہوں کو اپنے یاد کریں, احتساب کریں اپنا, اور آئندہ بھی نہ کرنے کا عزم کریں. کیونکہ پیغمبر نے کہا جو ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات کو عبادت کرے گا اس کے تمام گناہ معاف ہوں گے. شرط لگائیے, ورنہ مطلق اور عام نہیں کیا. تو بہرحال
یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تفسیر المیزان کے جو فارسی مترجم ہیں سید محمد باقر موسوی اصفہانی، انہوں نے کہا کہ ہمدان میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے گنداب، وہاں پر ایک علی گندابی نام کا ایک بدماش ہوتا تھا جس کی سچا کیونکہ واقعہ ہے، باقاعدہ ایران کے اندر توبہ علی گندابی کے موضوع پر فلمیں تک بنائی گئی، بالکل سچا واقعہ ہے۔ علی گندابی ایک شرابی بھی تھا اور بدماش بھی تھا، اور اس کی توبہ بڑی مشہور ہے۔ ایک ذاکر تھے اس زمانے میں، شیخ حسن، وہ شہر سے باہر کہیں مجلس پڑھنے گئے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، اور جب واپس آئے تو شہر کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ یہ علی گندابی دروازے پر ہی بیٹھا ہوا تھا اور شراب کے نشے میں دھت تھا۔ انہوں نے کہا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولو۔ اس نے کہا کون؟ انہوں نے کہا میں ہوں شیخ حسن، میں ایک ذاکر حسین ہوں، مجلس پڑھنے گیا تھا، دیر ہو گئی۔ اس نے کہا میں ایک شرط پہ کھولوں گا، میرے لیے پہلے کوئی مجلس پڑھو۔ انہوں نے کہا یہاں تو نہ ممبر ہے نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے۔ کہا کہ میں سجدے میں جاتا ہوں، میری پیٹھ کو ممبر سمجھو، اس پر بیٹھ کے مجلس پڑھو، میں سنوں گا، لیکن میری شرط ہے کہ قمر بنی ہاشم کے مصائب پڑھنا۔ اچھا، انہوں نے مجلس پڑھی اس کی کمر پہ بیٹھ کر، اس نے خوب گریہ کیا، یعنی وہ موقع آ گیا علی گندابی کے پاس توبہ کا، جو یہ موقع آج کی رات آپ کو ایک گولڈن چانس شب قدر کی صورت میں ملنے والا۔ موقع سے فائدہ اٹھائیں جیسے علی گندابی نے اٹھایا۔ اس کے بعد کیا انعام ملا اس کو؟ اسی شب قدر یہ اسی شب کو یہ تائب ہوا، اور اس کے بعد یہ عتبات عالیات کی زیارت کے لیے عراق گیا، نجف۔ اس زمانے میں مرزا شیرازی یہ بزرگ وہاں پر نماز پڑھاتے تھے نجف میں، جو سامنے بیٹھے ہوئے، جنہوں نے تمباکو والا فتویٰ دیا تھا۔ یہ ان کے پیچھے جا کر نمازیں بھی پڑھنے لگا۔ ایک دن اطلاع آئی مرزا شیرازی کو ایک مجتہد کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، مجتہدین کو عام طور پر جو حرم امام سے متصل جو دالان ہے، یہ ذرا بہت پرانی تصویر ہے حرم امیر المومنین کے، اس کے بالکل سامنے باہر جو دالان تھا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، باقاعدہ صحن میں وہاں پر ایک قبر تیار کی گئی ان مرحوم مجتہد کے لیے۔ لیکن عشاء کی نماز کے بعد پتہ چلا کہ وہ کوما میں تھے اور اب ہوش آ گیا ہے، زندہ ہے۔ مرزا شیرازی کو آ کر بتایا گیا کہ جن کے لیے قبر تیار ہوئی تھی وہ تو ہوش میں آ گئے ہیں، مگر علی گندابی نماز کے مصلی پر بیٹھا بیٹھا چل بسا۔ اب اس کھودی ہوئی قبر کا کیا کریں؟ مرزا شیرازی نے کہا کہ علی گندابی کو حرم امیر المومنین سے متصل دالان میں اسی قبر میں دفن کر دیا جائے۔ سچی توبہ کے باعث جو رائٹ ٹائم آیا تھا، قمر بنی ہاشم کی شفاعت اس کو ملی، اور شاید یہ قبر اسی کے لیے تیار کی گئی تھی۔ تو دیکھیے مواقع بار بار نہیں آتے، اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، موقع توبہ کا آ گیا تھا۔ شب قدر سے اچھا کوئی موقع توبہ کا ہوگا آپ کے پاس؟ نہیں آئے گا۔ تو جیسے اس نے پکارا قمر بنی ہاشم کو، یہ ہستیاں ایسے ہی شفیع ہیں، ان کو پکاریے۔ شب قدر امام زمانہ علیہ السلام اور شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب۔ امام کا ایک حق ہے کہ آئندہ کے لیے بھی امام کی یاد کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دن کی کم سے کم ایک نماز کے قنوت میں تو ضرور اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن والی دعا ضرور پڑھا کریں۔ اور یہ کتنا حسین منظر ہوتا ہے شب قدر میں کہ فرشتوں کے جھرمٹ میں جبریل امین زمین کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا کہ کائنات کے امام وقت جو ہے ان کی خدمت میں حاضری نصیب ہو رہی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور فائنل تقدیریں لکھے جانے کے بعد فائنل دستخط اور امضا کے لیے امام کے پاس آتی، اور یہ بھی اس رات کو یاد کرنے کا ایک فلسفہ امام کو یہ کہ امام کے پاس آپ کی تقدیریں آتی ہیں، اور عام دنوں میں بھی ہفتے میں کم سے کم 2 دن آپ کا جو نامہ اعمال، جو ہمارا سیاہ نامہ اعمال ہے، جو باعث شرم نامہ اعمال، یہ امام زمانہ کے سامنے پیش کیا جاتا، اور ساری رپورٹ امام کو پیش کی جاتی۔ اب خود سوچیں کہ ہمارے دلوں کے چھپے ہوئے خیالات سے بھی جو چیزیں جو واقف ہوں، اور ایک ایک چیز اس کے اندر ایسے فرشتوں نے لکھ دی ہو جو ہر چیز سے
جو بھی ہم کام کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں اور ہم گانے سن رہے ہیں اور لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بلا، کینے، حسد، سب کچھ تفصیلات لکھی ہوئی ہیں امام زمانہ کے دل مقدس پر جو ہے وہ کیا گزرتی ہوگی۔ تو اس رات کا ایک یہ ہے کہ اس رات کا کہ امام زمانہ سے منسوب رات ہے، اس رات کو بھی ان کو یاد کرنا ہے، اور ایک یہ کہ اس کو سارے سال پر محیط کرنا ہے امام کے ذکر۔ سوچیں کہ ہمارے نامہ اعمال ہفتے میں 2 بار امام کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس رات مخصوص زیارتیں بھی جو ہیں وہ بھی کرنی ہیں، ہمیں پڑھنی، اس کا وقت نہیں ہے ابھی اس میں مجھے بتانے کا، کہ امام حسین علیہ السلام، شہداء کربلا، حضرت عباس، شہزادہ علی اکبر، اور خود امام زمانہ کی جو زیارت ہے، اور زیارت جامعہ کی خود امام نے کس طرح سے تاکید کی ہے، یعنی اس رات کو زیارت پڑھنے کا جو فلسفہ ہے۔ دیکھیں زیارت کیا ہے؟ سلام ہے، سلام۔ روزانہ ہمیں یہ پیغام ہے اس رات کو بھی ان کو سلام کرنے کا، کہ عام زندگی میں بھی بہت رائج ہے کہ امام زمانہ کو سلام کیا جائے، اور ہر نماز کے بعد ہم زیارت پڑھتے ہیں اور وہ بھی سلام ہے، تاکہ ہمیں ان کی قربانیاں یاد رہیں۔ یہ کیوں ہے پڑھنے کا؟ تاکہ ان کے اہداف یاد رہیں۔ مثلا قائد اعظم کا دن یہاں پہ منایا جاتا ہے، ان کی یاد منائی جاتی ہے، ان کے کارنامے بتائے جاتے ہیں، ان پہ کوئز پروگرام جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، ان کے ہدف کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو سلام دیکھیے ابتدا ہے۔ سلام جب آپ کرتے ہیں نا کسی کو سلام، یہ پہلے ابتدا ہوتی ہے جس سے بات شروع ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں زیارت یا سلام پڑھ کر جو ہے وہ کام شروع ہونے کے بجائے کام کو ختم سمجھا جاتا ہے۔ اختتام پہ ہم نے پڑھ لیا، سلام کیا، اس کے بعد چلتے بنے۔ تو بہرحال کام کا دیکھیے تقاضا یہ کہ روزانہ جو امام زمانہ علیہ السلام کو سلام کیا جائے، بار بار ان کو سلام کرنے کی تاکید ہے، تاکہ آپ بار بار امام کی طرف متوجہ ہوں۔ اب آپ کو کام کرنا ہے۔ دیکھیے جیسے کوئی سیکورٹی گارڈ آپ کسی جگہ پہ رکھتی ہیں، آتے جاتے سیکورٹی گارڈ آپ کو سلام کر رہا ہو، پھر اس خوش اخلاقی سے سلام کرنے کے بعد ڈیوٹی پر مستعد ہو جائے، آپ اس سے خوش ہوں گی۔ لیکن ایک سیکورٹی گارڈ ایسا ہے جو دن میں 20 دفعہ آپ کو سلام کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد اپنے کوارٹر میں جا کر سو جاتا ہے اور اپنا فریضہ انجام نہیں دے رہا، اب آپ اس سے خوش نہیں ہوں گی، نہ آپ اس کے سلامی جھاڑنے سے جو ہے وہ کافی سمجھیں گی، بلکہ اس کو ڈانٹ پھٹکار کی جائے گی، اس کو نکال دیا جائے گا وہاں سے۔ کہا کہ تو یہ ہمارا جو زیارت پڑھنے کا اور سلام کرنے کا اس انداز سے ایک زبانی کلامی سا وہ بن کے رہ گیا، یعنی ہمیں واقف ہی نہیں کہ سلام کے کیا معنی ہیں، بس سلام کیے چلے جا رہے ہیں اور کام ان کے لیے کچھ بھی کوئی انجام نہیں دے رہا۔ ایسے ہی ہے جیسے وہی میں نے سیکورٹی گارڈ کی مثال دی کہ وہ جا کے پڑھ کر سو جاتا۔ تو یہ خاص کہ ان تمام شخصیات کا ایک مشن اور ہدف تھا، روزانہ ان کو سلام کرو، یاد کرو، ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ جو اعمال جتنے بھی انجام دیے جاتے ہیں اس میں خود شیخ مفاتیح الجنان میں باقاعدہ شیخ صدوق نے اس رات کا جو سب سے بڑا عمل بتایا وہ علم دین کا حصول بتایا۔ ہم اس پر نہیں دیکھتے کوئی اس اصول کے اوپر کوئی کاربند ہو، یہ علم آپ کی شفاعت کروائے گا۔ دیکھیے کتنے خواتین ایسی ہیں جو اب ایک چیز ہونی شروع ہو گئی، جیسے کہ ہم فیس بک پہ مختلف حدیثیں لگاتے ہیں، آپ لوگ اس کو شیئر کرتی ہیں، تو یہ خود یہ شیئر کرنا ایک تبلیغ کے اندر حصہ بننا، زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو شیئر کر کے دوسروں تک پہنچائیں۔ اور یہ اتنا بڑا عمل ہے تبلیغ کا کہ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے تھے کہ جس زمانے میں میری عمر 30 سال تھی، 30 سال کی تھی مرشی نجفی کی عمر جو ان کی تصویر سامنے ہے، کہنے میں نے 30 سال کی عمر میں قیامت کا پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ قیامت آ گئی اور خوفناک سور پھونکا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر حساب و کتاب کی جگہ پہ مجھے لے جایا گیا۔ یہ جگہ اس جگہ سے الگ تھی کہ جہاں پر عام لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا تھا، اور مجھے یہ بات بتائی گئی کہ اہل علم افراد کی عزت و اکرام کی وجہ سے ان کا حساب کتاب الگ رکھا گیا، عام لوگوں کے سامنے نہیں۔ میں خیمے میں ایک میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام ایک منبر پہ تشریف فرما، ان کے دائیں اور بائیں دو بہت ہی ایسی شخصیات جو تقوی اور جلالت ان کے چہرے سے، ان کے نور سے آیا ہو رہا تھا، وہ ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں کے سامنے کتابوں کے ڈھیر رکھے ہوئے تھے، اور ہر علماء کی ایک صف تھی ان کے سامنے، اور مجھے 14ویں صف میں کھڑا کیا گیا تھا، یعنی 14ویں صدی کے تھے تو 14ویں صف میں۔ اب میں حساب کتاب کا ہم انتظار کر رہے تھے، مضطرب دل کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، اور پیغمبر اسلام نہایت باریک بینی سے حساب کتاب لے رہے تھے۔ لیکن جب بھی کسی عالم کو شفاعت درکار ہوتی تھی تو پیغمبر اسلام شفاعت فرما دیا کرتے تھے۔ جس کی تبلیغات زیادہ ہوتی تھیں، نہیں پہلے ایک بات اور بتا دوں کہ خود انہوں نے
مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے افراد سے پوچھا کہ یہ پیغمبر کے اطراف میں جو دو شخصیات ہیں یہ کون ہیں، کیونکہ میرا ارادہ یہ تھا کہ اگر مجھے ان کا نام پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے شفاعت کی ضرورت ہو تو میں ان شخصیات کا نام لے کے مخاطب کر کے شفاعت کی درخواست کروں۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ شیخ مفید اور علامہ مجلسی ہیں جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان کی جو کتابیں تھیں، ان کی جو تالیفات، وہ ان کا ذریعہ شفاعت تھیں۔ جس کی تبلیغات زیادہ تھیں، جس کی کتابیں زیادہ تھیں، اس کو حق شفاعت دوسرے کی نسبت زیادہ تھا۔ اور علامہ مجلسی کے سامنے کتابیں زیادہ تھیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ علامہ مجلسی کا ایوریج نکالا جائے تو 1000 صفحات پر ڈے لکھنے کا ایوریج تھا ان کا، اور ہمارا جو پوری زندگی میں بھی ایک صفحہ لکھنے کا نہیں ہوتا بعض اوقات۔ تو ان کا حق شفاعت زیادہ تھا۔ تو یہ باقاعدہ آپ نے دیکھا کہ یہ علم جو ہے جو آپ حاصل کریں گے، جو شب قدر میں بہت زیادہ اس بات کی تاکید کی گئی ہے۔ واقعہ تو اور بھی لمبا ہے لیکن اس وقت بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے، موت کے دروس میں ہم نے اس واقعے کو مکمل بیان کیا ہے۔ تو یہ علم کا حاصل کرنا اور اس کو پھیلانا، یہ قیامت کے دن یہ اس رات کا پیغام ہے، ورنہ اس رات تو صرف عبادت میں گزاری جانی چاہیے تھی، باقی 360 دن جو اور آپ کے پاس پورے سال کے پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر آپ پڑھتی رہتی ہیں۔ اس رات ہی کو علم کے اندر اس کو لگانا، یہ کیوں زیادہ بڑا اس کو عمل قرار دیا گیا؟ کیونکہ اس تمام اعمال کو اس رات کو انجام دینے کا ایک فلسفہ ہے۔ یہ جو ٹکڑوں کے اندر یہ اعمال ہیں، نماز ہے اس کا مطلب پورے سال نماز کا پابند رہنا ہے، زیارات ہیں، سلام کرنا ہے تو امام کا کام بھی اس سلام کے ساتھ ساتھ انجام دینا ہے، غسل کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، باوضو رہنا ہے، تو پورے سال اس کو جو ہے سلسلے کو جاری رکھنا ہے، تبلیغات کرنی ہے تو پورے سال تین پیغامات فقط ایک رات کی حد تک رہنے والے معاملات نہیں ہیں۔ باقاعدہ شیخ محمد تقی اصفہانی یہ فرماتے ہیں کہ شیخ انصاری سے ایک دفعہ سوال ہوا کہ اجتہاد جو ہے یہ کتنوں پر واجب عینی ہے؟ دیکھیں، اجتہاد ایک علاقے کے اندر کچھ افراد پہ تو کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے نا جو مجتہدین ہوں، ان پر واجب عینی ہوتا ہے۔ کتنے افراد تک پہ یہ واجب عینی ہے کہ اس کے بعد جو لوگ بچ جائیں ان پر کفایہ ہو جائے؟ یہ سوال باقاعدہ پوچھا گیا، اور اس زمانے کتنے عرصے پرانی جو ہے شیخ انصاری کے زمانے کی جو ہے وہ بات ہے۔ تو شیخ انصاری نے اس زمانے میں کہا تھا کہ ایک شہر میں 20 مجتہدین کا ہونا لازمی، اور مبلغین کی ضرورت اس سے بھی بہت زیادہ۔ دیکھیے، ہر علاقے میں کم سے کم 10-10 20-20 کم سے کم، اب جیسے انچولی جیسا علاقہ ہے، کیا یہاں ایک عالم ضروریات کے لیے کافی ہوگا؟ نہیں، ایک عالم چلیں، ایک بڑا عالم، ایک اس کی ایک الگ شخصیت ہے، لیکن مبلغین کے لوگوں کی نمازیں صحیح کرانی ہیں، وضو صحیح کرانے ہیں، بچوں کو سکھانا ہے، اور لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں، اور ان کے جابز کے مسئلے ہیں، اور خمس کے مسئلے ہیں، اور کوئی ایک آدمی کبھی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ 20 30 40 50 ایسے افراد صرف ایک چھوٹے سے علاقے میں ہونے چاہیے، تو اتنی زیادہ مبلغین کی ضرورت ہے۔ تو ایک بھی شخص اگر آپ کے ذریعے ہدایت پا گیا، کوئی اس قسم کی خواتین کو چاہیے کہ اپنی صلاحیت کو بڑھائیں، اس رات کا پیغام علم حاصل کرنے کا، خود بھی علم حاصل کریں، اور اس کے بعد لوگوں تک اس ہدایت کو جو ہے وہ پہنچائیں۔ کچھ اپنے گھر کو استعمال کریں، اپنے پیسے کو استعمال کریں، اپنے تعلقات کو استعمال کریں، اپنی PR کو استعمال کریں، اسلام کے لیے استعمال کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ کوشش کر کے جو ہے وہ ملائیں۔ کیونکہ دیکھیے، گھر والوں کو اگر ساتھ نہیں ملائیں گے، بچوں کو ساتھ نہیں ملائیں گے، مرد حضرات گھر میں بھی کچھ ہاتھ بٹائیں، کچھ کام کریں، افطاری کے اندر ہاتھ بٹائیں، تاکہ ذرا گھلے ملیں ان کے ساتھ، تاکہ لوگ پھر آپ کے بھی کام کر سکیں۔ وہ اس لطیفے کی حد تک ہوتا ہے نا کہ وہ ایک صاحب سے کسی نے کہا کہ بھائی بڑے افسوس کی بات ہے، کل میں نے دیکھا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ کپڑے دھلوا رہے تھے۔ تو کہنے لگا تو اس میں کون سی شرمانے کی بات ہے، جب وہ میرے ساتھ کھانا پکوا سکتی ہے تو میں کیا اس کے ساتھ کپڑے نہیں دھلوا سکتا؟ تو بہرحال تو وہ اس طرح کی، ایک تو یہ کہ گھر میں اتنا زیادہ انوالو ہو جائے، یہ بھی اسلام کو مطلوب نہیں، لیکن کسی حد تک گھر میں، تاکہ لوگوں سے ذرا قریب ہوں، تاکہ آپ بھی دین کے کوئی کام گھر والوں سے لے سکیں۔ اور بہرحال اتنا وقت نہیں ہے کہ تبلیغ دین میں گھر والوں کو دیکھیے دست و بازو اپنا بنانا ہے، تاکہ دین کے کام آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں۔ اب تیز رفتاری سے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس رات آپ کو خاص طور پر ایک عمل صدقہ دینا بھی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ایسے صدقات کی تلاش کرنی چاہیے جو ثواب جاریہ والے صدقات ہوں۔ مدارس اس کے اندر، اس میں اپنا حصہ کچھ ڈالیں، تبلیغات کے سلسلے میں، کتابوں کے سلسلے میں۔ کوئی اپنا فیس بک کا اکاؤنٹ بنا سکتا ہے، اگر وہ جائز والا، حرام والے طرف نہیں، مدرسے کے حوالے سے
جو ہے کوئی خدمت جو ہے وہ انجام دے سکتا ہے. خالی ہم یہ نہیں کہ وہ مسجد میں ڈال سکتا ہے, امام بارگاہ میں, یتیم خانے میں, لائبریری میں, کوئی ویب سائٹ کوئی بنا سکتا ہے, کوئی ویڈیو چینل بنا سکتا ہے. کسی بھی طریقے سے کوشش کریں کہ یہ اگر چھوٹے بچوں کے حوالے سے کوئی چیز, کیونکہ آپ کھانے اور کپڑے کے اندر بس جو صدقات وغیرہ عام طور پہ لوگ دیتے, بس جو ہے بھیڑ چال لوگ چلتے راشن 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 راشن, تو پتہ چلا ہر آدمی صرف راشن ہی کے چکر میں لگ گیا ہے. بڑے بڑے ادارے سے لے کر چھوٹے بس صرف اور صرف راشن آٹا اسی کے اندر سارے لگ گئے. اور بھی چیزوں کی ضروریات اس انداز سے ہوتی ہیں. کفاروں کے وغیرہ میں تو خیر وہی دینے پڑتے ہیں, لیکن عام طور پر جو اور صدقات ہیں لوگ صرف راشن ہی کوئی چیز سمجھتے ہیں, جو ایک دن کھائے گا اسی دن ختم ہو جائے گا. صدقات جاریہ کی طرف نہیں جاتے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے لوگ منقلب ہوتے ہیں, نسلوں تک کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. جو بچے ہیں عام طور پر شروع میں تو چلیں بچے بہت سے ایسے ہوں گے جو دین کی طرف راغب نہیں ہیں, اور آہستہ آہستہ لیکن پھر بالآخر یہی بچے ہیں وہ نماز کے عادی. انہی مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ہمارے, ہم دیکھ کے جب کیجئے کہ دل باغ ہو جاتا ہے ان بچوں کو دیکھ کر, جس انداز سے وہ یہاں اب یہ جو چیزیں یہاں پر آ کر نماز سیکھ رہے ہیں, جو قرآن یہاں پر آ کر خواتین جو طالبات ہیں وہ پڑھ رہی ہیں, اور یہی بچے جو آج یہ کچھ ارتباط دین کے لحاظ سے ان کا ہو رہا ہے, اور یہ اس کے پھر عادی بن جائیں گے, سورہ کو حفظ کریں گے, تو جتنی پوری زندگی ان سوروں کی تلاوت کریں گے ان کا ثواب آپ کو ملے گا اگر آپ نے کچھ حصہ اس کے اندر ڈالا ہوگا. کتنی نمازیں لوگ اس کے بعد پڑھیں گے, اس کو سب کا ثواب بڑے ہونے تک, پھر آئندہ آنے والی نسلوں تک یہ اس نماز کو منتقل کرتے چلے جائیں گے. یہ ان کے عادی بن جائیں گے. جتنی چیزیں, دعائیں, اذکار ان مدارس میں آ کر سیکھتے ہیں, اس میں حصہ ڈالنے والا جو ہے وہ اس کے اندر ان کے حصے دار بن جاتا ہے. پھر یہی ہوتا ہے کہ دیکھیے کتنے ایسے ہیں یہاں پر, ہمارے یہاں کام نہیں ہوتا مساجد کے اندر, وہاں پہ باقاعدہ ایران وغیرہ میں پریکٹیکل کلاسیں ہوتی ہیں تیمم کرانے کی, کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے. سارے لوگ بیٹھ کے مثلا تیمم کر رہے ہیں. جو ایک دفعہ بھی کسی نے کر لیا اور اپنی عبادت صحیح کر لی, وہ جب بھی کبھی کرے گا آپ کو ثواب اس کا ملے گا. اسی طریقے سے نوجوان, یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ اس طرف لگائیے. پھر یہی بچے بڑے ہو کے سوچیے کہ اتنی عمر تک بزرگ ہو جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں تو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے, وہ تمام لوگ ان کے ثوابوں میں حصے دار بنتے ہیں. اور پھر یہی انہی میں سے کوئی بڑا ہو کر عالم دین بنے گا اور وہ آگے تبلیغات کا سلسلہ جاری کرے گا. کتنے بچے ہمارے جو مثلا یہاں سے پاکستانی مدارس سے اس کے بعد نجف اور قوم وغیرہ جو جاتے ہیں, خود ہمارے مدرسے کا ایک طالب علم بھی جو ہے وہ نجف جا چکا ہے. اور جو اور افراد ہیں جو خدمات انجام دے رہے ہیں, کتنی خواتین ہیں جو طالبات جو یہاں سے مختلف ممالک گئی ہیں, مختلف شہروں میں گئی ہیں, مختلف گاؤں کے اندر گئی ہیں, مدارس کھول رہی ہیں اور اپنے جو ہے وہ کام جو ہے سارے انجام دے رہی ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری پوری کرنا. اور صدقات کے اندر صرف ایک مسئلہ لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ صرف مادی ضروریات کو دیکھا جاتا ہے, روحانی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے لوگ صدقات عام طور پر نہیں دیتے. سب سے کم دین حق کی تبلیغ کے اندر پیسے ہوتے ہیں, جو صدقہ باکس ہے اس میں جو کئی خانے بنے ہوئے ہیں, وہ والے صدقات غریب کو دینے والے جو ایک دن کھائے گا اگلے دن ختم ہو جائے گا. لیکن جہاں ہمیشہ کی روحانی زندگی, اس میں سب سے کم پیسے کوئی لوگ متوجہ نہیں. تو بہرحال صدقے کے حوالے سے بس ایک بات اس میں اور ذکر بیچ میں کر دوں, کیونکہ یہ سوالات بھی بہت آ گئے تھے, اور کچھ لوگوں نے خاص طور پر آپ سب لوگوں سے بھی, آج کی رات دعا کی رات ہے, یہاں کے بہت سے اساتذہ نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی آپ کے حق میں دعا کریں گے, لیکن آپ لوگوں سے بھی ان لوگوں کے حق میں دعا کی درخواست ہے. تو آیت اللہ بہجت ایک بات کہتے تھے شوہر و بیوی کے اختلافات کے حوالے سے, کہ اگر شوہر و بیوی میں اختلافات ہوں یا اور لوگوں میں بھی, لیکن الخصوص شوہر و بیوی میں, تو وہ کہتے تھے کہ صدقہ متعدد بافراد متعدد افراد تک متعدد بار صدقہ جو ہے وہ پہنچانا. یعنی بہت سارے افراد, مثلا آپ کہہ لیں گے میں 100 افراد تک اپنے صدقے کی رقم کو پہنچاؤں گا, چاہے ڈسٹریبیوٹ کر کے پہنچائیں, اور اس کام کو بار بار کریں, تو ان کے آپس کے لڑائی جھگڑے بالکل ختم ہو جائیں گے. ایک برکت, ایک عجیب و غریب متعدد بار صدقہ دینا, اور افراد متعدد, یعنی ہر دفعہ نئے افراد کو تلاش کر لیں. تو بہرحال اس کے اندر ایک بڑی اہم بات ہے یہ. تو بہرحال دیکھیے یہ رات آپ نے دیکھا کہ اعمال کے اعتبار سے بڑی پیکڈ رات ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک تو ویسی بھی گرمیوں کی جو اس طرح آج کل کی جو راتیں بہت چھوٹی ہو گئی ہیں, لیکن اعمال بہت زیادہ ہیں, مصروفیات اس رات کی بہت زیادہ ہیں. اس کا بھی ایک پیغام ہے کہ پوری زندگی بھی آپ کو سالانہ اسی طرح مصروفیت کے ساتھ گزارنی ہے, سوتے نہیں رہنا ہے, مصروف زندگی گزاری ہے دینی اعتبار سے, کیونکہ وقت ہمارا لکھا جا چکا ہے. جب تک بھی سارا سال اگر ہم سوتے رہے اور چند صرف رسومات کی حد تک
ہم رہے اور صرف رمضان کی میں ہی صرف گہما گہمی نظر آئی، محرم میں صرف گہما گہمی نظر آئی، بس رمضان میں قرآن اٹھا لیا، اس کے بعد پھر ایک طویل نیند کا ہم جو ہے وہ شکار ہو گئے. تو یہ پھر سب سے بڑا مسئلہ آج کل، بس ایک شکایت کرتا ہوں اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں، کہ کہیں بھی ہمیں لوگوں میں دین کے اعتبار سے کوئی شوق، کوئی ذوق، کوئی سرگرمی، کوئی حرارت یہ نظر نہیں آتی. نہ کوئی مکتب سے اپنے عشق نظر آتا ہے، نہ کوئی تگ و دو کے ساتھ محنت کرتا نظر آتا ہے. بہت سے افراد تو ایسے ہی دیندار افراد، ان کی شکل دیکھ کے جمائیاں آنی شروع ہو جاتی، اتنی سستی اور کاہلی جو ہے برس رہی ہوتی. تو بہرحال آپ دیکھتی ہیں کہ دنیا دار افراد ٹی وی پر آپ کتنے انٹرویو سنتی ہیں، فلاں جو اداکارہ ہیں جناب کثرت کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ نہ بے ہوش ہو گئیں شوٹنگ پہ، کئی راتوں سے وہ سوئی نہیں تھیں، اور فلاں گلوکار جو صبح رات کے 3 بجے سے اٹھ کر جو ریاض کرنا شروع کرتے ہیں تو 3 گھنٹے تک مٹکے میں منہ ڈال کے مثلا کرتے رہتے ہیں اور ریاض کرتے ہیں. مثلا یا جو بہت سارے کھلاڑی ہیں اسکواش وغیرہ کے، وہ 3-3 4-4 گھنٹے تک جناب ایک دیوار پہ بال مارتے رہتے ہیں. اور والدین سے بھی جو لوگ اپنی بڑی محبت کرتے ہیں اور اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کو ٹیوشنوں پہ لے کے، یعنی کچھ کام کرتے نظر آ رہے ہیں، کچھ سرگرمی نظر آ رہی ہے، کوئی ڈیڈیکیشن نظر آ رہا ہوتا ہے، حرارت نظر آ رہی ہوتی ہے. اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، اسکول لے کر آ رہے ہیں، گاڑیوں میں باہر گرمیوں میں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں. یہ سب بھی چیزیں اپنی جگہ ضروری ہیں، اور بلکہ اپنے عیش و آرام کو اولاد کی دنیا کے لیے قربان کرتے ہیں، بلکہ اپنی آخرت کو بھی بعض اوقات اولاد کے لیے قربان کر دیتے ہیں. ذرا سا ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ اکثر عشق و محبت کے اندر مبتلا روزانہ مار پڑ رہی ہے، کمرے عدالت میں مار پڑ رہی ہے، باہر حتیٰ کہ قتل تک ہو جانا گوارا کرتے ہیں، لیکن اپنے اس برے مقصد یا جو بھی مقصد ان کا ہوتا ہے اس میں کوئی سرگرمی، کوئی لگاؤ، کوئی ڈیڈیکیشن، کوئی قربانی، کوئی محنت نظر آ رہی ہوتی. ایک بیچارہ دین ہی ہمارا ایک ایسا رہ گیا جس کے لیے کوئی محنت کرتا نظر نہیں آتا. فقط چند منٹ کے لیے اگر باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد ابھی کچھ ہی دن گزریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر عید آ جائے گی، عید کا چاند دیکھیں گے، لوگ فسق و فجور و اثرات سے ہی مبتلا ہو جائیں گے. اب ایسے افراد یا وہ خواتین جو پورے رمضان کا پیغام اسے ایک رات کے اندر بھول جائیں گی، اور وہی موسیقی چلنے لگے گی گھروں میں، وہی میک اپ کر کے نامحرموں کے سامنے عید کے روز وہ آئیں گی. کس منہ سے یہ لوگ عید منائیں گے؟ عید ان کی نہیں ہے جو بازاروں میں کپڑے لتوں کے لیے خریداری کرتے پھریں گے. ان کی عید اصل میں ہوتی ہے جنہوں نے اس رمضان سے تقوی حاصل کیا ہوتا ہے. ان کی عید نہیں ہوتی جو گھر میں نئے پردے عید کے دن ڈالتے ہیں اور نئے کپڑے اور جوتے خرید کے لاتے ہیں. اصل عید ان کی ہے جو پورے سرات کو خیریت سے اس رمضان میں پار کر جاتے ہیں. تو بہرحال وہ جو شعر بھی ہے نا حضرت حور کے حوالے سے ہے کہ شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول حق ہے فقط مرد حور کی تکبیر. تو یہ مرد حور کی تکبیر نہیں، پروردگار کو ایسے ہر فاسق و فاجر اور کہ بس صرف ایک رسم و رواج کی حد تک یا زبان کی چٹنی کی حد تک دین اس نے کیا، باقی نہیں. ایسی توبہ اس رات کو کرنی ہے کہ اس کے بعد پھر واپسی کی طرف جانے کا کوئی امکان نہ ہو. تو پھر کہا جائے گا کہ آپ نے واقعی شب قدر گزاری ہے. توبہ کا دیکھیے دروازہ کھلا ہوا ہے، ملک الموت اب تک نہیں آیا. دنیا کے بھی جو عدالتیں ہیں اگر مجرم اقرار جرم کر لیتا ہے تو ان کی سزا میں کمی کر دیتی ہیں، اور کیونکہ یہاں کے جج جو ہیں وہ کم ظرف ہیں، یہ اتنا اختیار بھی نہیں رکھتے ہیں، مگر وہ خالق کون و مکان جس کے ظرفیت کی کوئی انتہا نہیں، اس کی عفو بخشش کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی، وہ مکمل با اختیار ہے. اس کے فیصلے اس پر حکومت نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے فیصلوں پر حکومت کرتا ہے. تو اگر ہم آج کی رات توبہ، حقیقی توبہ کر لیں اور اقبال جرم کر لیں تو وہ ہمارے ندامت سے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر سزا میں صرف کمی نہیں کرے گا بلکہ پوری سزا کو بھی معاف کر دے گا. یہ رات شب قدر ہے، اس رات میں اپنی حقیقت کو پہچانیے. یہ ہم جو مومنین ہیں یہ باز شاہی ہیں، یہ گندگیوں پہ کہاں منہ مارتے پھر رہے ہیں. آپ کے اعمال کی قدر و قیمت دیکھیے، فقط جنت ہے، اس کو حقیر چیزوں پہ فروخت نہ کریں. وہ مومن جس کی عظمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ قرار دی گئی، کیوں اپنا قبلہ اس رات کو درست نہیں کرتے؟ اگر آج کی رات اپنی حقیقت کو آپ پہچان لیں اور حقیقی توبہ کر کے ایک نئے عزم کے ساتھ اس رات کا اگر سورج آپ نے طلوع کر لیا تو یاد رکھ لیجئے کہ قرب خداوندی کی ایسی منازل آپ اس رات کو طے کریں گی کہ 1000 مہینوں کی راتوں کی ریاضت بھی ایک جست میں آپ طے کر لیں گی. اور اس رات کو اگر حقیقی طور پر آپ نے توبہ کر کے اور ایک عہد کر لیا. خدا ہم سب کو اس رات کے فضائل و برکات اور پیغامات پر عمل کرنے اور سارا سال اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے بعد جب ہمارے نامہ اعمال امام زمانہ کے حضور پیش ہوں تو بے اختیار خوشی سے ان کے مبارک ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ آ جائے کہ جس کے بعد ہمارے لیے فلاح و کامیابی کی منزلیں حاصل کرنا یقینی ہو جائے. وصلی اللہ علی محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین۔